میں ایسی کوئی دوا نہیں تھی جو فوری طور پر آپ اس کو روک دیتے؟ دوا تو ہے، جیسے کسی کو موشن ہو رہے ہیں تو وہ انٹاکس کی گولی کھا لیتے ہیں عام طور پہ، نہیں کرنا چاہیے، 2-3 دن دے، جس کو ٹائم ہو نا، فرصت ہو، کہیں جاب پہ نہیں جانا، ادھر ادھر نہیں ہے، تو ہر سیزن کی تبدیلی میں، جیسے موسم میں بہار آتا ہے تو پہلے کے لوگ تو باقاعدہ جاتے تھے طبیب کے پاس اور اس سے کہتے کہ ہمارے لیے کچھ ایسا دے دو کہ ہمارا آتے ہی پیٹ معدہ صاف ہو جائے، تو وہ کرتے تھے، تو اسی لیے وہ ان کے کولیسٹرول نہیں ہوتا تھا ان کو، ہے نا؟ ہاں بالکل، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندہ رینیو ہو گیا تھوڑا سا، لیکن پھر اس پہ وہ نہیں کرے، گھبرائے نہیں کہ موشن ہو رہے ہیں، موشن ہو رہے ہیں، موشن ہو رہے ہیں۔ 3 دن 2 دن 3 دن آپ برداشت کر لیں گے ایزیلی، کیونکہ وہ آنتوں کے خالی ہونے میں تقریباً 22 فٹ کی آنتیں ہوتی ہیں جی ہماری، طبی اعتبار سے 22 فٹ کی آنتیں ہوتی ہیں۔ اب آنتوں کی صفائی ہونے میں ٹائم تو لگے گا نا، پھر معدہ ہوتا ہے، معدے کی صفائی، پھر وہ معدے میں جو بھی چیز آ رہی ہے اگر وہ پروسیس ہوئے بغیر یا نیم پروسیس ہو گیا تھوڑا بہت اور وہ نکل رہی ہے تو وہ کافی کچرا لے کے نکلے گی، وہ 3-4 مہینے 5-6 مہینے کا تو صاف کر دے گی۔ تو یہ طب میں تو یہ علاج ہے۔ کبھی ایسے موشن لگ جائے، قبض ہو جانا طب میں بیماری ہے، اور موشن ہو جانا یہ علاج ہے، کیونکہ جب طبیعت ایک چیز کو برداشت نہیں کرتی نا، انسانی طبیعت، تو اس کو باہر دھکیلتی ہے، باہر دھکیلے گی تو لوگ اس کو موشن کہہ دیتے ہیں، پھر یا تو الٹی آئے گی، اچھا الٹی بھی برداشت نہیں ہے کہ یار الٹیاں لگی ہوئی ہیں بھائی، اس کو بیماری سمجھتے ہیں، اس کو استفراغ بولتے ہیں طب میں، استفراغ یعنی معدے کو اور پورا جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو صاف کرنا، یہ استفراغ ہے، اور یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ جیسے ہجامہ نہیں ہوتا، اب ہجامہ میں کیا ہوتا ہے کہ جی جسم کا گندا خون نکال لیتے ہیں، ہجامہ، اور دوسرا اس کے ساتھ میں ایک فسد کھولنا جس میں کہ وہ رگ کھولی جاتی ہے، وہ آج کل تو ہوتا ہی نہیں ہے، مشکل ہے۔ ہجامہ الگ ہے، رگ کھولنا الگ ہے، فسد کرنا اور ہے، فسد سواد سے، فے سواد اور دال، فسد کھولنا الگ ہے، اس کے ماہر الگ ہوتے ہیں۔ اچھا وہ کون سی بیماری میں کون سی رگ کھولنی ہے، وہ یہ باقاعدہ علم ہے الگ سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی ہجامہ میں یہ ہوتا ہے کہ کھال کے اوپر ٹک لگاتے ہیں، وہ صرف کھال تک رہتا ہے، وہ کھال کی تہہ سے نیچے نہیں جائے گا، وہ ہلکا سا ٹک لگائیں گے اور اس کو پھر سک کر لیں گے، آج کل تو سک کر لیتے ہیں، پہلے جوکے لگا دیتے یا وہ سینگی لگا کے اس کو ایسے کر کے کھینچتے تھے اس کو خون کو، جس کو سینگی لگانا کہتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ ایک ہے کہ کھال کے اندر گہرا کٹ لگانا ہے، یعنی جو جس رگ میں خون چل رہا ہے اس رگ کو کھولنا ہے اور ایک مخصوص مقدار میں اس سے خون نکالنا ہے، تو یہ امراض کے لیے تھا۔ یہ آج کل پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہوگا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہجامہ کرانا سنت ہے، ہجامہ کرانا سنت ہے۔ ہجامہ ہی کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو فسد یا نہیں پتہ ہوتا کہ فسد کیا ہوتا ہے، یہ علاج ہے۔ اچھا قبض کو توڑ دینا یہ بھی علاج ہے، جیسے موشن کرا دینا کسی کو، اب جیسے کسی نے زہر پی لیا، مٹی کا تیل پی لیا، ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ غلط فہمی سے یا بعض لوگ خودکشی کے چکر میں بھی کچھ پی لیتے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ الٹی کرائیں گے اس کو، اس کے حلق میں ڈالیں گے، وہ کر کے سک کریں گے، اس کو نکالیں گے، معدہ خالی کریں گے اس کا، پھر اس کو دوائی دیں گے تاکہ اس کو موشن ہو، پیشاب آور دوائیں دیں گے اس کو تاکہ اس کا مثانہ بھی خالی ہو، یعنی اس کے جسم کو صاف کریں گے، تو یہ علاج ہے۔ تو یہ قدرتی بھی ہوتا ہے، جب ہم کچھ ایسا کھا لیتے ہیں جو ہمارا یعنی معدہ نہیں برداشت کر رہا ہوتا اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے یا جسم کے لیے صحیح نہیں ہے، تو جسمانی نظام ہمارا وہ آٹومیٹک ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یا تو ہمیں موشن لگ جائیں گے یا الٹیاں لگ جائیں گی۔
اب ہم گھبرا جاتے ہیں، یار الٹی موشن لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، فوری طور پہ جائیں گے اور ڈاکٹر آپ کی پریشانی کو دیکھ کے فوری طور پہ آپ کو ایک انجیکشن دے گا ایسا کہ وہ جو عمل ہے وہ رک جائے گا۔ اب وہ چیز جسم میں تو رک جائے گی، جسم میں رکنے کے بعد وہ کیا کرے گی؟ فساد پیدا کرے گی، خراب چیز ہے، ایک سڑا ہوا مادہ ہے، سڑا ہوا کولیسٹرول ہے، سڑی ہوئی چربی ہے، سڑی ہوئی غذا ہے، نیم پختہ، اچھا اس کو فیشن میں اس کو کولیسٹرول کہہ دیتے ہیں، نک نیم اس کا کولیسٹرول ہے، اچھا کولیسٹرول LDL HDL ہے، برا کولیسٹرول اچھا کولیسٹرول، اس کو ممی ڈیڈی ٹائپ کی اس کا نام دے دیتے، ٹھیک ہے، بیماریوں کے، حالانکہ وہ بیماری ہے۔ وعلیکم السلام۔ حالانکہ وہ بیماری ہے، طبی اعتبار سے وہ بیماری ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں جتنے بھی زائد اور فالتو مادے ہیں جن کا جسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جسم نے اعضاء نے ان کو سمجھ لیں کہ تیار نہیں کیا، پختہ نہیں کیا، ان کو طبی زبان میں بات کروں کہ وہ نیم پختہ ہے، غذائی مواد ہے، اب وہ جسم میں جمع ہوگا تو اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ طبی اعتبار سے پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ وہ ہر 4 یا 6 مہینے کے بعد ایسی دوا جو ہے وہ لیتے تھے جس سے کہ پیٹ صاف ہو جائے، جلاب لینا کہتے تھے اس کو، تو اس سے جسم کی معدہ بھی صاف ہوتا تھا، 22 فٹ کی آنتیں بھی صاف ہو جاتی تھی، اور اس کے چکر میں بھی خون بھی صاف ہو جاتا تھا کافی زیادہ۔ پھر دیکھا ہوگا اب اکثر آپ نے لوگ جو ہیں وہ پہلے حکماء جو ہے وہ خون صاف کرنے کی دوائیں اور بلکہ غذاؤں میں شامل تھا، ہمارے کریلا پکتا تھا زیادہ تر، اس کی کڑوا کھاتے تھے تاکہ وہ جسم کے فاسد مادوں کو وہ روکے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آج کل تو ہم تو سمجھ لو کھاتے ہی جنک فوڈ ہے، یعنی کچرے کھاتے ہی آپ سمجھ لو، جنک ہے سارے کا سارا، کیونکہ معلومات ہی نہیں لوگوں کو بیچاروں کو، اب وہ انہوں نے کیا کھانا، بس وہ ایک اپنی خاندانی خوراک کے ہم پابند ہیں، ناشتہ جو ہوگا خاندانی طور پہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، دوپہر میں جو ہوگا خاندانی طور پہ چل رہا ہے، اس طرح رات کا کھانا ہے چل رہا ہے، اور جسمانی ایکٹیویٹی ہماری بالکل نہیں ہے، زیرو ہو گئی نا، تقریباً زیرو ہے۔ اب وہ جو ہماری کیلوریز برن ہونی چاہیے تھی، جو جلنی چاہیے تھی، جلیں گی کیسے وہ؟ اور کھانا اب ہم نے 3 ٹائم نہیں 6-7 ٹائم کر دیا کھانا، یعنی ایک تو 3 ٹائم پر کھانا یعنی طبی طور پہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، 2 صبح کی جو 2 شام کی، بس یہ ہے طبی طور پہ، بھئی 2 آپ صبح کھا لیں 2 آپ شام کو کھا لیں، یعنی سحری افطار ہے، دوپہر کا نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے، اوکے۔ معدے کو تقریباً آپ کم سے کم بھی 8-10 گھنٹے کا ریسٹ تو دیں بیچارے کو، تاکہ وہ کچھ اپنی کچھ اس کو سمجھ لیں کہ سانس تو آئے اس کو، ہم معدے کو ہماری سانس ہی نہیں آتا، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اب وہ انزائمز جو اس کے یعنی معدے کے، ہاتھوں کے، منہ سے لے کے اور جسم آنتوں تک میں پورا ایک سسٹم ہے کہ جو خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہم نے ایک دفعہ خوراک منہ میں ڈال لی، وہ پورا پروسیس چل پڑا، ہم نے اب اس کو 10 گھنٹے کا ریسٹ دینا تھا، کیونکہ ہر سمجھ لیں جو یعنی انزائم نے اب یعنی اپنا کام کر لیا، 1 گھنٹے بعد ہم نے دوبارہ ڈال دیا اس کو، اب وہ دوبارہ پورا پروسیس چلے گا، کتنا چلے گا؟ ہم اپنے جو ہے نا ڈائجسٹو سسٹم کو دن میں جو 2 بار استعمال ہونا تھا، ہمارے کیمیکل جو مطلب نکلنے تھے غذا کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے اور اسے کیلوریز بنانے کے لیے، مختلف چیزیں بنانے کے لیے جسم کے اندر، وہ ہم 10 بار کرا رہے ہیں اس کو، کیونکہ چائے کے ساتھ بھی سنیکس چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، سموسے بھی چاہیے، تلی ہوئی چیزیں جو بالکل زہر ہے، مطلب طبی زبان میں ڈیپ فریز، ڈیپ فرائیڈ، اور مرچیں اور یہ اور وہ، بالکل جہلوں والا کھانا، اور وہ بیچارہ وہ 100 سال کی جو باڈی ہے نا ہماری، وہ 30 سال میں کہتی بابا پکڑو اب تم ہی ہضم کرو، تم ہی سارے کام کرو، میرے سے نہیں ہوتا یہ کام،
30-35 سال میں پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، شوگر شروع ہوتی ہے، بلڈ پریشر شروع ہوتا ہے، یعنی کولیسٹرول سب سے پہلے بڑھے گا آپ کا. کولیسٹرول بڑھنے کی سب سے مین وجہ ہماری کیا ہے؟ عدم توازن خوراک میں. خوراک ہی ٹھیک نہیں ہے. مشکل سے مشکل کام دیتے ہیں ہم معدے کو کہ بھائی تو یہ کر کے دکھا ہمیں، اس کو ہضم تو کر کے دکھا ذرا. پھر جو کیمیکل ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہمارے کھانے میں زہر ہوتا ہے، یوریا. پھر وہ جو اسپرے ہوتا ہے کیڑوں کو مارنے والا، وہی اس کا اثر ہوتا ہے. تو وہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا. بھائی سبزیاں تو چلو ہم دھو لیں گے، کتنا دھوئیں گے، لیکن اثر تو آئے گا. اس کا اثر آئے گا نا. گندم کو کیسے دھوئیں گے؟ گندم کو تو پیس کے کریں گے استعمال. وہ تو ہمارے اعضا کو گلانے کا کام کر رہے ہیں ہم اپنے خوراک کے ذریعے. اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہمارے علاج کرنے والوں کو ہے، یا کھاد بنانے والوں کو، یا آٹا پیسنے والوں کو ہے. یعنی جو اس طرح کا طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، یا جو معالجین ہیں، ان کو ہوتا ہے. عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نقصان ہی نقصان ہے. تو یہ جو ہے نا سارے معاملات. کھائیں کیا؟ ہاں یہ ہے کہ کھانے میں بس احتیاط ضروری ہے. اپنے معالج سے پوچھیں، یعنی اچھا حکیم ہو، یا پھر ڈاکٹر بھی جانتے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں ڈاکٹر، کیونکہ ان کے پاس جدید تحقیقات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا بھوت سوار کمانے کا، وہ نہ ہو. ڈاکٹر ہو تو پھر وہ ایماندار ہو، ماہر ہو اور ایماندار ہو. اچھا طبیبوں کو کیونکہ یہ سب چیزیں جو یعنی جو وہ ہیں حکماں ہیں، ان کے پاس جو اگر یہ اسٹیرائڈ استعمال نہیں کرتے، اپنے نارمل پہ چلتے ہیں، لوگ ان سے مطمئن بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس پین کلر نہیں ہے. یہ بولیں گے بھائی مرض کو ٹھیک کرنا ہے. وہ کہتے ہیں مرض کو چھوڑو، آپ مریض کو کر دو، تھوڑی دیر کے لیے سیٹ کر دو، سن کر دو اس کو، کیونکہ کل اس نے کام پہ جانا ہے، یہ سارے معاملات کرنے ہیں. ایک بڑی بڑی چیزیں 6 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں ٹھیک کر کے اگلے دن جو ہے نا بندہ کام پہ جا رہا ہے. لیکن وہ اس کی جو لائف ہے نا، لائف سپین اس کا وہ چھوٹا ہو گیا. پہلے اس نے 80-90 تک جانا تھا، اب وہ 50-55 تک جا کے ڈھیر ہو رہا بیچارہ. کیوں کہ ہم نے ایکسٹرا آرڈینری اس کو کام دے دیا، اور اس کو صفائی تو کی نہیں ہم نے. موشن ذرا سے ہوتے ہیں، الٹیاں ذرا سی ہوتی ہیں، فوری طور پہ ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ یار اس کو روک دو. بھائی یہ نیچرل، اگر نیچرل ہوا ہے تو آپ صرف تھوڑی احتیاط کر لیں، ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں آپ، لیکن روکے نہیں اس کو فوری طور پہ. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پانی بنا لیں. اس کا پانی بہت اچھا ہے، اس کا جو یعنی طب میں ہے، اس کا ایک فارمولہ ہے کہ آپ سونف لے لیں، 1 چمچ سونف لے لیں، بڑی الائچی لے لیں کالی والی، اور وہ لے لیں اپنا پودینے کے پتے ہیں، اور اس کو 4 گلاس پانی میں ڈالیں، 4 چمچ چینی ڈال لیں. اگر شوگر ہے تو کم ڈال لیں تھوڑی سی، یا نہ بھی ڈالیں تو تھوڑی سی ڈال لیں، خیر ہے تھوڑی سی ڈالیں، کیونکہ شوگر لیول بھی کم ہو جاتا ہے اس نا یعنی الٹی موشن میں. اس کو ڈالیں، تھوڑا سا نمک ڈال لیں، اس میں نمک ڈالنے میں اس کو بوائل کر لیں، اور وہی پانی پئیں 4-5 ٹائم، یعنی صبح دوپہر شام، پھر صبح دوپہر شام 6 ٹائم تو کم سے کم آپ موشن کو روکیں نہیں دوا سے، اگر برداشت کر سکتے ہیں تو. کیونکہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں نا، یار یہ کیا ہو گیا، تو اس کو روکے نہیں. جب میں اپنا آپ کو یعنی تو مریضوں کا بھی اپنا بھی تجربہ بتا رہا ہوں، پانی پیتے نا آپ کو کمزوری نہیں ہوگی. ہاں کیونکہ پیٹ کی صفائی تو ہو رہی ہے، لیکن ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہو رہے آپ. اچھا اس میں لیمو ڈال لیں، آدھا یعنی جو لیمو ڈال لیں آپ، تو آپ کے جو منرلز ہیں وہ بھی کم نہیں ہوں گے، ضروری منرلز آپ کے اندر رہیں گے. اور پانی بھی آپ کے یعنی آپ کو ڈرپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈرپ تو ویسے بھی ایک ان نیچرل بھی ہے، طریقہ ہے، نیچرل نہیں ہے. نیچرل تو بھائی منہ سے ہے، پانی پئیں آپ. تو اس کا طریقہ کاری یوں ہے کہ آپ پانی کا استعمال کریں
اور جیسے موشن آئے اس کے یعنی واپس آنے کے بعد آپ 10-15-20 منٹ کے بعد ایک گلاس آپ اس محلول کا آپ پی لیں، تو وہ کیا ہوگا کہ جسم میں نیا پانی پہنچے گا، نیا پانی جائے گا، فریش چیزیں جائیں گی۔ اچھا، آپ کو یہ جو آپ کا پودینہ ہے یہ اینٹی سیپٹک ہے، یہ تو جو سیپٹک کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی جیسے جو چیزوں کو سڑ جاتی ہے نا جو اندر، وہ اس کو روکے گا۔ اچھا، پانی ہے جو یعنی آپ کے چینی وغیرہ نمک ہے، تو اس سے آپ کی نمکیات اور آپ کا شوگر لیول آپ کا ٹھیک ہوگا، اس طرح کر کے ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، گھبرائیں نہیں موشن میں، لیکن اپنے معالج کے ساتھ جو ہے نا ٹچ میں رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب شرور انفسنا جی۔ یہ سب نالج آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضور کا جو علم ہے وہ کتنا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے زمین و آسمان پر محیط ہے، اور حضور ہر شے، ہر چیز، ایک کسی بھی چیز کے اندر جو مالیکیولس ہیں ان کے بارے میں بھی، ایک ایک چیز کے بارے میں انہیں علم ہے، تو کیا یہ شرک نہیں؟ اور اسی طرح یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت حضور کی توجہ ہے علم پر، یا کبھی توجہ نہیں بھی ہوتی؟ کوئی صاحب کہہ رہے تھے، کوئی علامہ صاحب تھے، کہنے لگے کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تو ہے، لیکن ہر چیز کے ہر اندر کے پوری تفصیلات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی توجہ نہیں ہوتی ہر وقت۔ یہ توجہ کے بارے میں بھی فرما دیں، اور کیا یہ شرک ہے نہیں اس کے، کیونکہ آپ جب علم زمین و آسمان کا سارا علم جب حضور کے پاس ہے تو پھر یہ شرک نہیں ہے کیا؟ یہ دونوں باتیں ہیں۔ شرک کی جو بات ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر جب کسی کو مانا جائے گا تو شرک ہو جائے گا۔ کس حیثیت میں؟ یہ بھی بات ہے، شرک کی جو 3 اقسام ہیں، ایک تو ہے شرک فی العبادت، ایک ہے شرک فی الصفات، اور ایک ہے شرک فی الاحکامات، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ذات میں، صفات میں، احکامات میں، اسماء میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی ذات ہے ویسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ اس کی ذات کیسی ہے؟ حقیقت تو وہی جانتا ہے اپنی ذات کی، کہ اس کی وہ کیسا ہے، جتنا ہم کو بتایا گیا قرآن اور احادیث میں، تو اس کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ اگر ہم نے کسی اور کو مانا کہ کوئی اور بھی ہمیشہ سے ہے، یہ شرک ہو گیا، ذات کا شرک ہو گیا۔ اچھا، اس کی ذات خود بخود ہے، یعنی اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ اگر ہم نے کسی اور کو ایسا مانا کہ اس کو بھی خدا نے نہیں بنایا، یہ خود بخود بن گیا، جیسے نیچر کہتے ہیں نا، مدر نیچر، فطرت کو مانتے ہیں لوگ، خدا مان لیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کسی اور کو اللہ کے جیسا مان لیا۔ پھر اب رب تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، یعنی نہ اس کا اول نہ اس کا آخر، نہیں ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتا، بلکہ نہ اس کا اول ہے کوئی، نہ اس کا آخر ہے، کیونکہ جو 2 سروں کے اندر محدود ہو اس کو لمیٹڈ بولتے ہیں، محدود کہتے ہیں۔
اور جو دونوں سروں سے پاک ہو اس کو ہم کہتے ہیں انلمیٹڈ، یعنی جس کی ابتدا بھی نہیں ہے، جس کی انتہا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی بھی مخلوق کو ایسا مانا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ بھی شرک ہو گیا۔ یہ ذات کے شرک بڑے بڑے یہ ہیں۔ صفات کے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ علیم ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، متکبر ہے، فعال لما یرید ہے، جو ہمیں اس کے 99 نام بتائے گئے ہیں، ان کی صفات ہے نا، ہر نام ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صفات رب تعالیٰ میں اپنی خود کی ذاتی ہیں، کہ اللہ کو کسی نے یہ صفات عطا نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ صفات خود بخود پائی جاتی ہے۔ جب سے ذات ہے تب سے صفات ہے۔ اگر ہم کسی کی صفت ایسی مان لیں کہ وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اگر ہم کسی کو مانیں کہ اس کو بھی ہر چیز کا پتہ ہے لیکن خود بخود پتہ ہے، جیسے اللہ کو خود بخود پتہ ہے ایسے ہی اس کو بھی اللہ نے نہیں بتایا بلکہ خود بخود پتہ ہے، اب ہم نے اس کو برابر کر دیا نا۔ پھر قدرت اس کی ہر چیز پہ قدرت ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے کسی اور کو ایسا مانا، چاہے وہ کوئی فرشتے کو مانے یا کسی رسول یا کسی نبی کو مانے، ایسا مانا کہ وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ بھی شرک ہو گیا کہ وہ تو بھئی اللہ کی مرضی سے کر لیتا ہے، یعنی اللہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے نا سب کام، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مشورے کی حاجت نہیں ہے، کسی کو وہ سوال کا اس کو جواب نہیں دینا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کو جواب نہیں دینا بلکہ تم سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا، تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی اور کو بھی ایسا مانا کہ بھائی اس سے تو خدا بھی نہیں پوچھ سکتا اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ بھی شرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کسی بھی پہلو سے آپ نے کسی کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیا، قدرت میں، علم میں، عمل میں، اختیار میں، تصرف میں، وجود میں، صفات میں، احکامات میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے، یحکم ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی چلائے اللہ سے پوچھے بغیر۔ بھائی اللہ نے ہمیں جو اختیارات مخلوق کو دیے ہیں وہ مخلوق کو اس نے بے شمار اختیارات دیے ہیں۔ ایک باپ تو اپنے گھر میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، باس ہوتا ہے اپنی فیکٹری میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا چاہ سکتا ہے، یہ ایک لمیٹڈ ہے، مطلب یہاں سے یہاں تک، اس کی ٹیریٹری یہاں تک ہے، اس کی سلطنت یہاں تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس کی ایک حد مقرر ہے۔ جب تک ہم نے کسی کو محدود مانا تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا محدود نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اسی طرح آپ نے جو علم کی بات کہی، علم کی بات کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ علم، زمین و آسمان محدود ہے کہ لا محدود ہے؟ اللہ کے سامنے زمین و آسمان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے جب زمین و آسمان کو نہیں بنایا تھا تو وہ تو تھا، وہ تھا نا، تو زمین و آسمان اس کی ذات کے سامنے کتنے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، رائے کے دانے کے برابر بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ہماری عقل اتنا سوچتی ہے، بالکل صحیح، مطلب یہ ہماری لیک آف نالج، لیک آف تھنکنگ ہے کہ ہم اس سے زیادہ امیجن نہیں کر سکتے۔ اب چلو ہم سائنسی طور پہ نینو تک چلے جائیں کہ نینو مطلب ایک سینٹی میٹر ہوگا یا ملی میٹر، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہوگا، تو ہم نے نینو تک بھی ہم ابھی تک یعنی گئے ہیں کہ ہم اس کو مائکروسکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مقدار بھی اللہ کے سامنے زمین و آسمان کی نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ زمین و آسمان بھی ہوں، سارے مل جائیں تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے کسی نبی کو یا کسی بزرگ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانا کہ ان کو زمین و آسمان کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، تو اللہ کے علم کے سامنے کتنا علم ہے وہ؟
کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ماننے سے شرک ہوتا ہے. یہ بات ہے. زمین و آسمان کے علاوہ بھی تو ہے نا کائنات. ارے کائنات ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم کتنا ہے؟ ہاں وہ تو ظاہر ہے، لامحدود ہے. لامحدود. اللہ کی صفات کا علم لامحدود ہے. بالکل لامحدود. اللہ کی صفات کو ہم جاننا چاہیں کتنا جان سکتے ہیں؟ نہیں جانتے. وہ کریم ہے، کتنا کریم ہے، کیسے کریم ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کے کرم کا. ایک صفت بھی اس کی لامحدود ہے، اور اس کی صفات نمبرنگ میں بھی لامحدود ہے. صحیح. صرف 99 نام نہیں ہے اس کے، 99 صفات نہیں ہے، وہ تو ہم کو بتائے ہیں. باقی اس کی صفات لامحدود ہیں کاؤنٹنگ میں، اور ہر صفت اپنی لاسٹنگ کے لحاظ سے بھی لامحدود ہے، اپنے ہونے کے اعتبار سے اور پھیلاؤ کے اعتبار سے بھی لامحدود ہے. اور وہ تغیر و تبدل یعنی تبدل کو قبول نہیں کرتا. وہ خدا ہے بھائی، خدا کا کانسیپٹ ہی لوگوں کے پاس کلیئر نہیں ہے. خدا یہ نہیں ہے کہ پیڑ کے پتے گن لے، اچھا زمین کے ذرے گن لے، زمین کے بھائی یہ سب کیلکولیٹڈ، ویل کیلکولیٹڈ. کائنات کا نظام، ابھی تو ہماری زمین اتنی سی ہے. ابھی ہم جو سائنسدانوں کی باتیں سنتے ہیں یوٹیوب پہ، سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی ہماری یعنی ارتھ ہے، ارتھ زمین کہتے ہیں نا، ارتھ ہے. اب وہ کیا ہے جی، ایک پلینٹ ہے. ہاں پلینٹ ہے تو وہ ایک سولر سسٹم میں ہے، اور سولر سسٹم میں بھائی وہ ایک جو ہے نا کتنے سارے سولر سسٹم جو ہے نا مل کر ایک گیلیکسی بنائیں گے. اور گیلیکسی سے پتہ نہیں کتنی گیلیکسیاں، کروڑوں اربوں خربوں گیلیکسیز مل کر وہ کلسٹر بنائے گا. وہ کلسٹر سے پتہ نہیں کتنے ارب کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بنے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی سپر کلسٹر، پتہ نہیں کتنے سپر کلسٹر ہوں گے، جو ہم اس کو نون ورلڈ بولتے ہیں. کہ نون ورلڈ کا معنی ہے کہ جانی پہچانی دنیا. اتنی دنیا کو ہم نے ایزیوم کر لیا کہ ہم جانتے ہیں، تصور کیا، تصور کر سکتے ہیں. ویژنری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کو ہمیں اتنے تک ہو سکتا ہے. کوئی گیا تھوڑی وہاں پر، نہ کوئی آلات ابھی ہم نے وہاں تک پہنچائے ہیں. ایک ہمارا ازمپشن ہے کہ ہم نے کچھ خوردبینیں دوربینیں خلا میں بھیجی، انہوں نے جہاں تک دیکھا انہوں نے ڈیٹا ہمیں دیا، وہ ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا، تو اب ہم کچھ بات کرنے کے قابل ہو گئے کہ ہاں جی اتنی کائنات کی اتنی حدود ہے. وہ حدود کیا ہے؟ محدود ہے نا. خدا تو لا محدود ہے. وہ کائنات اپنی وسعتوں سمیت خدا کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پوری کائنات کا بھی علم دے دے تو کتنا علم دیا؟ محدود دیا کہ لامحدود دیا؟ تو محدود علم والا خدا ہو سکتا ہے؟ جب خدا نہیں ہو سکتا تو پھر شرک کیسے ہوگا؟ یہ تو ہمارے ایمان کی بات ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے کسی کو کتنا سمجھا، ہم نے خدا کو کتنا جانا. جن کے نزدیک خدا یہی ہے کہ پتوں کی تعداد گن لے وہ خدا ہو گیا. ٹو ہیل ود دس آل، کیا یہ خدا ہوا ہے جو پتوں کی تعداد جان لے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. زمین کے ذروں کی تعداد، بھائی یہ سب لمیٹڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن کے بنایا کائنات کو. وَنَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم گنتی گنتے ہیں، ہماری سانسوں کی بھی گنتی رب کو معلوم ہے نا. ہمیں سائنسدانوں نے بتایا، یہ جو ہمارے ڈاکٹرز بھائی ہیں سائنسدان ہیں، انہوں نے ہم کو جو بتایا کہ بھئی جو ہمارا پہلا سیل ہوتا ہے انسان کا، جو پہلا سیل ہوتا ہے اس میں جو آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے، ڈی این اے میں وہ جو کیا ہوتے ہیں اس کے جو مائکروسومز ہوتے ہیں، اس کو کروموسومز ہوتے ہیں. ہاں کروموسومز ہوتے ہیں. کروموسومز میں جو اس کے بیٹس ہوتے ہیں نا، بیٹس، اس میں اتنی معلومات ہیں کہ اگر اس کو پیپر پہ لکھا جائے تو 3 کروڑ کتابیں اس میں لکھی جا سکتی ہیں. اس میں پوری آپ کی زندگی کا لائف سائیکل پورا دیا ہوا ہے کہ یہ جو سیل ہے یہ اس کا سیل ہے، اس کا منہ یہاں ہوگا، اس کے ہونٹ ایسے ہوں گے، اس کا رنگ ایسا ہوگا، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اس کے جسم میں اتنے سوراخ ہوں گے،
اس کے کان ایسے ہوں گے، کانوں کی سائز ایسا ہوگا، اتنا دائیں اتنا بائیں نکلا ہوا ہوگا، یہ کان کا اوپر کا حصہ کیسے ہوگا، نیچے کا حصہ کیسے ہوگا، اس کی جسم میں پسلیاں کتنی ہوں گی، اس کی کیا موٹائی ہوگی، کیا گہرائی ہوگی، اس کا دل کیسا ہوگا، اس میں اس کی ویسکولر کی اسٹرینتھ کتنی ہوگی، ساری معلومات بول بھی نہیں سکتے ہم تو، کیونکہ مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے. ایک کوئی اچھا سائنسدان اور ڈاکٹر ہو وہ اچھے طریقے سے بتائے گا کہ اتنی معلومات ایک سیل کے اندر ہوتی ہیں. یہ معلومات اس سیل میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، اور اس کو آٹومیٹک کر دیا اس کو کہ تم اب چلو. وہ مرنے تک بندے کو وہی رہے گا، زید ہی رہے گا، بچے سے بوڑھا ہو جائے گا. ایک دن سے وہ ایک لمحے کی عمر ہوگی اس کی، یا وہ 100 سال کی ہو جائے، وہ زید ہی رہے گا. سبحان اللہ جی. وہ خالد عمر بکر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. انسان کیا انسان ہی پیدا ہوگا، گھوڑا پیدا نہیں ہوگا. واہ واہ. یہ کروموسومز کی تبدیلی سے ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نے ہم کو جو نے بتایا کہ ذرا سی تبدیلی کریں گے تو انسان کے بجائے گھوڑا پیدا ہو جائے گا. صحیح. کبھی مسٹیک ہوئی نہیں. وَنَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. اللہ تعالیٰ نے ویل کیلکولیٹڈ اس کو کیا. یہ نہیں ہے کہ زمین بس ایسے ہی بن گئی اور اس کے ذرے بھی گنے بھی نہیں ہیں، اس کے جو ہے نا ہر چیز گنی ہوئی ہے، ہر چیز گنی ہوئی ہے، اپنی اپنی جگہ فکس ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. کائنات کی ہر چیز اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے، فکس دائرہ ہے اس کا، تو اس کے حد سے باہر نہیں جا سکتی وہ. صحیح. بالکل صحیح. اب اس کے بارے میں بتائیے نا کہ اب میں جو بتاؤں آپ کو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو، یہ تو جو یعنی اعتراض کرنے والا شخص ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی کسی شخص کو ایک سیل کے بارے میں اگر پوری معلومات دے دی جائے تو 3 کروڑ کتابیں اس کو پتہ چل جائیں گی، صحیح بات. تو کتنا بڑا علامہ ہو جائے گا وہ؟ تو کیا خدا کے برابر ہو جائے گا؟ نہیں. اتنی 3 کروڑ کتابیں پڑھنے کے بعد بھی وہ ایک سیل کو جانے گا ابھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں بے انتہا ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کائنات میں غور کرو، فضا کو بھی دیکھو، زمین کو بھی دیکھو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کہ تمہارے اپنے اندر بھی تو نشانیاں ہیں میری، تو کیوں نہیں غور کرتے؟ تو اپنے اندر بھی ہمارے علم کا سمندر ہے بھائی. اچھا، رب تعالیٰ نے جب اس کائنات کو نہیں بنایا تھا تو سب سے پہلے جس مخلوق کو بنایا، جس کو میڈیم بنا کے پھر باقی مخلوق کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے، آپ دیکھیں کہ وہ مخلوق سے مخلوق پیدا کرتا ہے. آپ دیکھ لیں بھائی، بیج سے درخت بنے گا، درخت سے بیج بنے گا، ایسے ہی ہے. بچے سے بوڑھا، جوان، اور جوان بوڑھے سے پھر بچہ، ایسے ہی ہوتا ہے نا. زیادہ سے زیادہ آپ قلم لگا سکتے ہیں، بھائی اس کی قلم وہاں پہ لگا دیں، اس کی قلم وہاں لگا دیں، اس کا ڈی این اے ضرور آئے گا، یہاں پر آئے گا نا. ایک میڈیم ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو ڈائریکٹ نہیں پیدا کیا، اس نے میڈیم بنایا. سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا اس میڈیم کا نام نور محمدی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمیں کیا پتا، ہم تو تھے ہی نہیں، ہم نے تو قرآن و حدیث میں پڑھا ہے. حدیث پاک میں یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. نور کو، ابھی انسان نہیں بنے تھے. انسان تو سب سے آخری مخلوق ہے نا اللہ کی. انسان اللہ کی سب سے آخری مخلوق ہے. ہاں، انسان سے پہلے فرشتے تھے، جنات تھے، اور کائنات کی اللہ ہی جانے کتنی مخلوقیں تھیں. ہمیں تو اپنی زمین کا تھوڑا بہت پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جتنی بھی کائنات کی مخلوقات بننی تھیں، ان کا میڈیم جو بنا، جس کو برزخ کبریٰ کہتے ہیں، احادیث میں علماء کی زبان میں کہتے ہیں برزخ کبریٰ، وہ جو میڈیم ہے نا، یعنی جہاں اس سے پھر سب کچھ بنا، وہ نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اب کائنات میں جتنا بھی علم پھیلا ہوا ہے، نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، رحمتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میڈیم کے اندر رکھی، اس نور محمدی میں رکھی. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ دینے والا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں. وہ کیا دیتا ہے، کیا تقسیم کرتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص ہے؟ اللہ کیا دیتا ہے، اللہ کیا نہیں دیتا؟ جو کچھ دیتا ہے وہ وہی تو دیتا ہے. اور تقسیم لیکن کہاں سے ہوگا؟ یعنی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ بھائی گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے نا، ہم گورنمنٹ ملازم ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، گورنمنٹ دیتی ہے. کہاں سے دیتی ہے؟ گورنمنٹ خود آتی ہے. چیک ملے گا آپ کو، کلرک کے پاس جائیں گے، بینک کے پاس جائیں گے، کیشیئر کے پاس جائیں گے، بھائی اس کو ذرا کیش کر دو. آپ کو جو باڈی وائز فزیکلی آپ کو جو پیسے ملیں گے وہ آپ کو بینک سے ملیں گے. گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہے نا پورا، بلا تشبیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا ایک سسٹم بنایا. یہ سسٹم ہمارا سسٹم کیا ہوگا جو خدا کا سسٹم ہے؟ کہ ہاں اس کا سسٹم تو اتنا زبردست ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی شخص اپنی زبان سے ایک کلمہ نہیں نکالتا مگر اس کے دائیں بائیں 2 فرشتے بیٹھے اس کو لکھنے کے لیے. ہماری سوچوں کو پڑھنے والے فرشتے بھی ہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہ لکھتے ہیں. ہے نا جی؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ اللہ کے لیے جو کچھ کائنات میں سب اللہ کا، اللہ مالک ہے اس کا، اور جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا منہ سے ظاہر کرتے ہو اللہ سب کا حساب لے گا. تو اس کو پتہ ہے نا. تو فرشتے، سوچوں کو پڑھنے والے فرشتے الگ ہیں. ہاں، اچھی بری جو ہمارے ذہنوں میں خیالات گھومتے ہیں اس کو پڑھنے والے بھی ہیں فرشتے، وہ بھی لکھا جاتا ہے. خود ہمارا جسم ہمارے اعضاء پر گواہ ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. ہم، اللہ فرماتا ہے، ہم تمہارے منہ پہ مہر کر دیں گے. کیونکہ لوگ اس وقت بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے کہ یا اللہ میں تو نیک نمازی تھا، پرہیزگار تھا، میں نے تو کفر نہیں کیا، میں تو کوئی نماز نہیں چھوڑی. پتہ نہیں کس کا نام ہے اعمال میرے سامنے لے کر آ گئے. غالب نے کہا ہے نا، کہ غالب نے کہا نقل کفر نہ باشد، کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی. کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اب اس نے غالب نے کس موضوع پر کنایتاً اشارتاً بات کی، یہ ایک الگ بات ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرا نامہ اعمال نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کا نامہ اعمال ہے، تیرے فرشتوں کو غلطی ہو گئی ہوگی، میرا تو نہیں ہے، میں نے تو جنگ بدر میں شرکت کی تھی، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، بولیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو کوئی فرشتہ ریکارڈ کرے نہ کرے، ہماری باڈی اپنے آپ کو خود ریکارڈ کرتی ہے. ہم اپنے آپ پر خود گواہ ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ انسان اپنے اعمال پہ خود گواہ ہے. تو رب کا علم، جو کچھ اس نے کائنات میں لوگوں کو علم عطا کرنا تھا، فرشتوں کو دینا تھا، جنات کو دینا تھا، انسانوں کو دینا تھا، انبیاء کرام کو دینا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر جانوروں سے لے کر اعلیٰ مخلوقات کو دینا تھا، وہ سارا علم اس میڈیم کو پہلے دیا. وہ میڈیم کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہیں سے سب کی تقسیم ہوئی، سب کو ملا.
فرشتوں کو فرشتوں کا ملا، جنات کو جنات کا ملا، انبیاء کرام کو انبیاء کرام کا ملا، جانوروں کو جانوروں کا علم ملا، سب کو ملا. یہ ہمارا ماننا ہے. اسی لیے انبیاء کرام کو جو کچھ عطا ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بڑی اونچی ہے، کیونکہ وہ تو قاسم نعمت ہیں، قاسم رحمت ہیں. باقی انبیاء کرام کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے سامنے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ان کے سامنے کر دیا. اور یہ کوئی مشکل کی بات نہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ کے بتائے بغیر ہی جانتے ہیں تو یہ شرک ہے. ایک ذرہ بھی کوئی نہیں جانتا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو یہ سب عطا کیا تو یہ اب تعریف کس کی ہوئی؟ اصل میں اللہ کی تعریف. کہ ہم نے قدرت کس کی بیان کی؟ اللہ کی، کہ اللہ نے دے دیا. بھئی اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈری پڑی ہے کہ وہ دے گا؟ کیا وہ کنجوس ہے؟ وہ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، وہ سخیوں کا سخی ہے. اس نے تو شیطان کو اتنا دے دیا. اس نے، شیطان نے ایک ہی بات کہی تھی، یا اللہ مجھے اتنا مہلت دے دے. کفر کرنے کے بعد کھڑا ہوا، کہنے لگا مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں. اس نے کوئی نیکی کی دعا کی تھی؟ گناہ کی دعا دی تھی؟ مہا گناہ کی دعا تھی. یعنی وہ تو کافر بنانے کی دعا کر رہا تھا کہ مجھے مہلت دے، میں سب کو گمراہ کروں گا. تو نے ان کی خاطر مجھے راہ درگاہ کیا، میں دکھاؤں گا کہ یہ لوگ کیسے ہیں. اللہ نے فرمایا غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے کہ تو جتنی مرضی سورس لگا لے، فورس لگا لے، میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا. تو کر لے کتنی کوشش کرے گا، تیرے ہی بندے ہوں گے جن پہ تیرا زور چلے گا. بندے سے مراد یہاں پہ غلام ہے، نوکر ہے، فرما بردار ہے. جیسے کمپنی کے بندے ہوتے ہیں نا، بندے سے مراد غلام ہے، نوکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اگر کسی نبی کے سامنے رکھ دیا، جو کہ ہمارے اہل سنت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ ہر نبی کے سامنے علیہ السلام کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ان کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر لمحے رہتا ہے. ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی چیز بھلانا چاہتا ہے کسی حکمت کے تحت، تو پھر ان کی توجہ اپنی ذات کی طرف کر لیتا ہے. تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 4 رکعت کی نیت کی، 2 پہ سلام پھیر دیا، تاکہ بھولنے کی سنت ادا ہو. کیونکہ ہم نے تو بھولنا تھا، اگر ہمیں بھولنے کا طریقہ ہی نہ پتا ہوتا کہ سجدہ صاحب بھی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کون بتاتا. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچپن سے لے کر اور مرنے تک، آخری سانس تک ہر کام کر کے دکھایا، یا تو کر کے دکھا دیا یا حکم دے دیا، اس کے بارے میں وضاحتیں کر دی. ہمیں کسی عیسائی سے نہیں پوچھنا، ہندو سے، کافر سے ہمیں نہیں پوچھنا کہ یار بچہ، جب گھر میں کسی کے بچہ پیدا ہو تو کیا کرتے ہیں. ہم کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں، گھٹی دیتے ہیں، ہاں، پھر اس کو ریز کرتے ہیں، اس کا یعنی عقیقہ کرتے ہیں. اس کا تعلیم کو بتایا کہ یہ والی چیزیں سکھانی، یہ والی نہیں سکھانی. عادات و اطوار کا بتایا کہ یہ عادتیں سکھانی، یہ والی ان سے اوائڈ کرنا ہے، یہ کر. کیا چیز نہیں سکھائی ہمیں ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم. معلم کائنات ہے وہ، تو معلم کو خود تو پتا ہوگا پہلے. اور جو ارواح کے معاملات ہیں وہ تو بہت پہلے کی ہے. قرآن پاک میں ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، 3 پارے کا آخری رکوع ہے، آپ دیکھ لیں اور یاد کرو اے محبوب کہ جب ہم نے عالم ارواح میں نبیوں کو بلایا اور ان کی ارواح سے ہم نے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں،
ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس یہ رسول آ جائے. اب کتنے کتنے انبیاء کرام ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 جتنی بھی ان کی تعداد ہے، سب کی ارواح موجود ہے. اللہ کو پتا تھا کہ میں ان میں سے کسی کے سامنے اپنے نبی کو نہیں بھیجوں گا، پتا تھا نا اس کو، تو یہ تو آخر میں جائیں گے، سب کے ساروں کی باری آ کے گزر چکی ہوگی، لیکن عہد سب سے لیا کہ اگر تمہارے سامنے یہ آ جائیں یہ رسول، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، یعنی ان کا کلمہ پڑھنا ہے تم نے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، جو حکم دے تم نے کرنا ہے. تو تم ایک امتی کی حیثیت میں آ جانا اس وقت اگر یہ نبی تمہارے سامنے آ جائیں. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. اللہ نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ، تم نے میرے اس وعدے کو قبول کیا، یہ بھاری ذمہ لیا؟ کہنے لگے قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے سب نے عرض کی یا اللہ بالکل، ایسی کیا بات ہے، بالکل ہم کریں گے، ہم کریں گے، ایسے کریں گے. نبیوں کو آداب نبوت کس نے سکھائے؟ روح محمدی نے سکھائے. عالم ارواح سے وہ نبی بن کر آئے تھے، یہاں انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، کسی نبی نے یہاں پر آ کے کسی سے نہیں پڑھا. کسی کافر سے سیکھتے کیا سیکھتے؟ وہ کفر سکھاتا. انبیاء کرام کو کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھا کے بھیجتا ہے. کس کے ذریعے سکھاتا ہے؟ کس کے ذریعے سکھایا اس نے اپنے نبیوں کو؟ نور محمدی کے، روح محمدی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہونا، اگر ہو بھی، اگر یعنی ہے تو صحیح، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی کس بات پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کائنات اللہ کے سامنے کتنی ہے؟ ایک ذرہ. اور اگر اللہ نے کسی کو ذرے پر اختیار دے دیا، ذرے کا علم دے دیا، تو تم کو پریشانی کس بات کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے برابر تو نہیں ہوا نا وہ بندہ جس کو بھی دیا. ہمارے لحاظ سے بہت بڑا علم ہے. اب بھائی مجھے جس چیز کا نہیں پتا تو میں تو اس کے جاننے والے کو بڑا سمجھوں گا نا. اب جیسے مجھے کمپیوٹر نہیں آتا بالفرض، اور جو بھی کمپیوٹر چلا رہا ہوگا میں بولوں گا واہ یار زبردست ہے بھائی، مجھے نہیں آتا. ہاں، بلکہ جو لڑکے ہیں ون ویلنگ کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں ماسٹر ہے یار، یہ تو کوئی ایسی گاڑی کو نہیں چلا تھا، کیسے چلا رہی ہے، حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، ہے نا. تو انسان تو ایسے ہی ہے. اب ہمارے پیمانے سے نبیوں کو تھوڑی ناپا جائے گا. ہم نبیوں کی شان کو اپنے لحاظ سے ناپیں گے کیا کہ یار یہ تو میں نہیں کر سکتا تو انہوں نے کیسے کر لیا، مجھے نہیں پتا تو ان کو کیسے پتا ہے؟ یہ پردہ ڈالتے. مجھے نہیں پتا تو ان کو کیسے پتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہے ایسا. یہ سارے معاملات ہیں ان کے، اور یہ ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے. ٹھیک ہے. اور بات، اور یہ سب اس میں 2-3 سوال تھے نا، اور کیا تھا؟ ایک یہ بھی تو تھا کہ وہ ہر وقت پیش نظر ہے. ہاں تو ہر وقت پیش نظر ہے. دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ جو علم ہے یہ زمین و آسمان کا علم ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارا علم حضور کو ہے، وہ آپ نے کلیئر کر دیا. بھائی اللہ کا علم کیا اتنا ہی ہے جتنا زمین و آسمان ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ. جب زمین و آسمان نہیں تھے تو یہ کیا اللہ کا علم تھا؟ کتنا تھا؟ انلمیٹڈ تھا وہ. اس میں سے کچھ کم ہو گیا؟ نہیں، کوئی کم نہیں. نبیوں کو دینے کے بعد کسی کا علم اللہ کے علم کے برابر ہو گیا؟ نہیں. کائنات کو جان کر، اتنی منی سے کائنات کو جان کر، تو پھر شرک کہاں سے ہوا؟ جو شرک کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے. بھئی ہمارے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات ہے نا، ہمارے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے. ہم تو سمندر کو دیکھتے ہیں کہ یار بہت بڑا سمندر ہے، پتہ چلا اس سے بڑے بڑے سمندر ہے بھائی.
ہم تو زمین کو دیکھتے کہتے ہیں یار بہت بڑی زمین ہے، ارے اس سے بڑے بڑے سیارے ہیں بھائی. ستاروں کو دیکھتے ہیں تم کہتے ہیں ہمارا سورج بہت بڑا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے ستارے ہیں. اچھا ایک ہے نہیں، کروڑوں ہیں، کروڑوں نہیں اربوں خربوں ہیں. تو ہماری زمین تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، اس میں نظر بھی نہیں آئے گی، خوردبین سے بھی نظر نہیں آئے گی. تو اتنی چھوٹی چیز کو جان لینے سے بندہ خدا کے برابر ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ تو کائنات ہمارے سامنے ہے نا، یہ کائنات خدا کے سامنے کتنی ہے؟ لا شے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر کچھ بھی نہیں کا علم دے دیا تو کیا دیا؟ اور کسی نے کچھ بھی نہیں کو جان لیا تو کیا خدا ہو گیا؟ وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا تو ہے، خدا کوئی بنتا نہیں ہے، کیونکہ جو بنے گا وہ تو پہلے مخلوق ہے، تو مخلوق خدا کیسے ہو جائے گی؟ ہاں جو بنتا ہے وہ تو پہلے نہیں تھا نا. جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے بینگ یعنی سم تھنگ، جو وہ کچھ ہے اس کے ہونے میں وہ خدا کا محتاج ہے، تو وہ خدا کے برابر کیسے آ جائے گا؟ عبادت کے قابل کیسے ہو جائے گا؟ اسی لیے کسی اور کی عبادت کرنا پرلے درجے کا ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. یار ایسے کو تم مان رہے ہو جو اپنے وجود میں بھی قدرت نہیں رکھتا، تم نے ایسے کو خدا مان لیا. ایک ٹائم تھا چاند ستاروں کے لوگ پوجا کرتے تھے، آج بھی کرتے بیچارے، بتوں کی پوجا کرتے. ان سے بولو یار بتوں کو تمہاری پوجا کرنی چاہیے لاجیکلی دیکھا جائے تو، کیونکہ تم کو بتوں نے نہیں بنایا، بتوں کو تم نے بنایا بظاہر، تو ان کو چاہیے کہ وہ تمہیں سجدہ کرے، کہ ان کی تخلیق تو تم نے کی نا ظاہراً. لیکن لوگ اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین کا علم وہ دیا، اتنا ویژن عطا کیا، اتنا بڑا سمجھ لو ہمارا اسکوپ اتنا بڑا کر دیا کہ کائنات میں ہم کسی اور کو خدا مان ہی نہیں سکتے. ہمارا ذہن ہی تسلیم نہیں کرے گا یار اور کوئی کیسے خدا ہو سکتا ہے. لا نعرف ربا غیرک، یا اللہ ہم تو کسی اور خدا کو جانتے ہی نہیں. یعنی انڈرسٹوڈ ہے یہ ہمارے ذہنوں میں کہ کوئی کتنے سے بڑے سے بڑی مخلوق آ جائے ہم اس کو مخلوق بولیں گے، بدشکل ہوگا تو اس کو بلا کہہ دیں گے، بھائی بہت بڑی بلا ہے یہ. خدا نہیں، مسلمان خدا نہیں مان سکتا کسی کو، یہ ہمارے ذہنوں میں نقشہ ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پہ شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، یہ شرک نہیں کریں گے کبھی، ان کے ذہنوں میں ہی شرک نہیں ہے کہ خدا وہ جسے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو کوئی بنائے تو برابر آئے گا نا خدا کے. تو کیسے آ سکتا کوئی؟ امپاسبل، ناممکن ہے کہ اور کوئی خدا ہو جائے. بس ایک یہ خدا. تو جس نے رب کی عظمت کو سمجھ لیا نا، اس کے لیے کائنات کا علم اور یہ وہ ذرے ذرے کو، ارے بس ذرے ہی کو جانا نا یار، کو کیا ہو گیا اگر جان لیا تو. مطلب استحالہ کیا ہے اس میں؟ ناممکن بات کیا ہے؟ اپنی طرح سمجھ رہے ہو کہ میں نہیں جان سکتا. فوق کل ذی علم علیم. اب آئے یعنی آئی سے اوپر آ گیا نا، ڈیپ سیک آ گئی. اب بولتے ہیں یار وہ زیادہ پروسیس کر رہی ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے. پہلے تم کہتے تھے بھائی آئیے یار چیٹ جی پی ٹی آئیے، اور یار اتنا ڈیٹا ان کے پاس، یار بڑا زبردست ہے، کائنات کی بڑی زبردست سرچ انجن ہے یار، اتنا بڑا ہے تو آٹومیٹک ہے اور خود بخود جواب دے رہی ہے، ڈیٹا کو پروسیس بھی کر رہی ہے اور انٹیلیجنس کے ساتھ کر رہی ہے. انسان کی حاجت ہی نہیں ہے. اس کا بھی باپ آ گیا اور ابھی یہ چھوٹا باپ ہے، ابھی اور بہت سارے باپ آنے ہیں. اور جب تک قیامت آئے گی پتہ نہیں انسان کہاں پہنچ چکا ہوگا یار، علم میں کتنا آگے چلا گیا ہوگا،
کہ جو خدا کا تصور، چھوٹے چھوٹے تصور بنایا ہوا ہے نا لوگوں نے کہ نفع نقصان کا مالک ہو. ارے بھائی سانپ کو خدا مان لیتے تھے کیونکہ اس کے کاٹنے سے بندہ مر جاتا. یہ انسان کے علم کا یہ لیول تھا. گائے کو خدا مانتے تھے کیوں؟ وہ دودھ دیتی ہے، اس سے بڑا نفع حاصل ہوتا ہے. اتنے سے نفع پہ خدا مان لیتے تھے. بھائی چاند کو مان لیا کیوں؟ یار رات میں روشنی کرتا ہے، خدا مان لیتے، سجدہ کرتے تھے اس کو. سورج کو مانتے تھے، بھائی یہ نہ ہو تو ہم لوگ تو مر جائیں گے، بھائی ہماری تو زندگی اسی سے ہے، گرمی ہوگی تو ہم کچھ کریں گے نا. انسان کا علم کا لیول اتنا تھا. یہ دور جہالت کی بات ہے. آج تو لوگ مصنوعی چاند بنانے کے چکر میں، مصنوعی سورج بنانے کے چکر میں ہے. تو وہ دور کہاں چلا گیا؟ غار والا دور، کہ ہر نفع دینے والی چیز کو لوگ خدا مانتے تھے. ان کے لیے خدا اتنی ہی تھی کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے، وہ خدا کی عظمت کو نہیں جانتے تھے کہ خدا ہونا کیا ہے، خدا ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا ان کو. تو وہ بس کہتے تھے یار جو میرے سے اوپر ہے بس وہ خدا ہوگا، پھر شاید جو میں نہیں کر سکتا اس نے کر لیا تو وہ خدا ہوگا. اسلام نے تو ہمیں اس جنجال سے نکال دیا پورا. اس نے ہمیں، اسلام نے خدا کی عظمت بتائی کہ عظمت خدا کی کیا ہے. پوری کائنات کی عظمتیں آپ وسعتیں ایک طرف رکھ لو، ایک طرف خدا کی ذات کو امیجنری اپنے ذہن میں خیال میں رکھو، تو خدا کے سامنے پوری کائنات کی کوئی حیثیت بنتی ہے؟ نہیں ہے نا. بات ختم ہو گئی. وہ خدا ہے ہمارا جو بے مثال ہے. اگر وہ اپنے کسی بندے کو کچھ بھی دے دے، بھائی اپنے بندے کو دے رہا ہے نا، بندہ تو بندہ ہی رہے گا، اس کو جو مرضی دے دے وہ خدا نہیں بن جائے گا. بھائی جنت کی چابیاں دے دے گا، چلو ٹھیک ہے، کائنات کے خزانے دے دے گا. مطلب اور کائنات ہے کتنی اس کو لینے سے کوئی خدا بن جائے گا؟ کائنات کے سارے اختیار بھی دے دیے تب بھی کیا دیا؟ اپنی شان کے لحاظ سے کیا دیا؟ تو شرک ہونا ہی امپاسبل ہے، دوسرا خدا ہونا ہی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا اسلام کے ذریعے ہمارا ویژن اتنا کلیئر کر دیا خدا کے ہونے کے بارے میں، معبود ہونے کے بارے میں، کہ جس میں کوئی مخلوق نہیں سما سکتی. کلیئر ہے بالکل. جی خدا پر دست مصطفیٰ مختصر بات یہ ہے بھائی، یہ تو ہم دیکھو، اسلام پینڈو آدمی کے لیے بھی ہے، میرے جیسے سادہ آدمی کے لیے بھی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں آ کر ظہور فرمایا جو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. مہینہ اتنا ہوتا ہے، اتنا اتنا اتنا، اور کبھی اتنا ہوتا ہے، پھر یوں یوں کیا، 1 2 اور ایسے کر دیا، یعنی 29. کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے. گنتی نہیں گن کے بتائی. ان لوگوں میں رہ کر سرکار نے ان کو کیا بنا دیا یار. ایک صحابی فرماتے رضی اللہ عنہ، فرماتے کہ جب ہم دور شرک میں تھے تو ہمارا دماغ اتنا چھوٹا تھا کہ ہم راستے میں جاتے تھے تو اب ہم عبادت کا ٹائم آیا تو ہم کہتے تھے چلو یار عبادت کریں، تو کوئی خوبصورت سا پتھر تلاش کرتے تھے. تو 4-5 جو ہے نا پتھر لیے، جو ان میں سے خوبصورت ہوا اس کو سامنے رکھا، سجدہ کیا، باقیوں سے استنجا کر لیا ضرورت کے تحت. اچھا آگے چلے، اب خدا تو جیب میں ڈال لیا، اب آگے چل رہے ہیں، آگے زیادہ خوبصورت جو ہے نا پتھر آ گئے، تو جو ان میں خوبصورت دیکھا اس کو رکھ کے سامنے سجدہ کر لیا، اس سے استنجا کر لیا. بولے ہماری ذہنی حالت یہ تھی، ہم ایسے تھے، مردار کھاتے تھے. دنیا کا کون سا ایسا پستی والا کام ہے جو ہم نہیں کرتے تھے؟ ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا، ان کو ایسی روحانیت عطا کی، ان کے انوار ایسے چمکا دیے، ان کے سینے ایسے جگمگا دیے
ان کی روحوں کو منور کر دیا ایسا کہ ہم آج جدید ترین سائنسی دور میں آنے کے باوجود بھی ان میں سے کسی ایک کے برابر بھی ایمان کی پختگی کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے برابر ہمارا ایمان ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا بنا دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات بالکل ہی الگ ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے باقی مخلوق میں آقا بھی مخلوق ہے ہمارے, ان کو ہم خدا نہیں مانتے, ہرگز نہیں. تو خدا نہیں با خدا نہیں, خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ خدا نہیں ہے, اب ہے مخلوق ہی, یہ نام مخلوق کی طرح نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑی مخلوق بنا دیا تو بھائی تجھے کیا پریشانی ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے عہدے دیتا ہے. اب کوئی فرشتہ جبریل سے کیا حسد کرے گا؟ یا اللہ مجھے تو نے جبریل کیوں نہیں بنایا؟ فرشتہ ہی بنایا لیکن جبریل نہیں بنایا. جبریل علیہ السلام نے بننے سے پہلے کون سی نیکی کی تھی کہ ان کو جبریل بنا دیا؟ یہ نیکی ویکی کی بات نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہ بنا دیا, اس کو جو چاہ بنا دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے, اپنے نور کے بننے سے پہلے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ ان کو اپنا محبوب بنا لیا؟ جس کو چاہ محبوب بنا لے وہ, یہی تو خدا ہے کہ اپنی مرضی کا مالک ہے, کسی کے پابند نہیں ہے, وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. بنا لیا تو بنا لیا, بس ختم ہوئی بات. سمجھنے کی بات ہے نا یہ, خدا کی شان سمجھنے کی بات ہے. یہ انبیاء کرام, اولیاء کرام, یہ لوگ یہ خدا کی شان کی علامت ہے. ان کی اپنی ہم ذاتی حیثیت کچھ نہیں مانتے کہ خدا سے ہٹ کر ان کی کوئی حیثیت ہے. خدا سے ہٹ کر کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ ہم مانتے. جو مانتے خدا کے ساتھ جڑ کے مانتے کہ خدا کا ولی ہے تو بھائی پھر اس کی دعائیں لو یار, اس کے دل کی دعا. خدا کا رسول ہے تو بھائی اب اطاعت کرو, ان کی کسی بات پہ سوال نہیں ہے, ان کے کسی وصف پر, ان کے کسی فضائل اور کمالات پر شک نہیں ہے, نہ سوال ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. پہلے ہمارا کمپیوٹر جو یہ آتا تھا, کیا کہتے ہیں, پینٹیم کی جو وہ تھی سیریز تھی, پینٹیم, ٹھیک ہے, وہ کمپیوٹر کے کسی سپر کمپیوٹر کو سمجھ سکتا ہے؟ میگا بائٹ میں آتا تھا, ایم بی میں آتا تھا, میگا بائٹ سے 500 میگا بائٹ سے بعد میں 1 GB. ہاں, مطلب آپ اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ اس کے جو بٹن دبائیں, اس کے بعد نہا دھو کے آئے, چائے پی کے آئے, کھل گیا کہ نہیں کھل گیا؟ وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے. اور آج دیکھیں آپ کہاں دنیا جا رہی ہے. اب اگر اس کمپیوٹر کو اللہ تعالیٰ عقل دے اور وہ یہ اعتراض کرے, پینٹیم 0 اعتراض کرے, یار یہ آپ کے جو یہ ہے نا, یہ اے آئی ہے, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بولا میں تیرے کو کس نے بولا تو سمجھ اس کو, تیرے سمجھنے کی بات ہے یہ, تو خالی مان کہ یہ ہے. تو نہیں مانے گا تو تیرے ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ Who the hell are you؟ بس اتنی سی بات ہے. جی میں صاحب, یہ جو وقت ہے, ٹائم, یہ مخلوق ہے اور کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ وقت ٹائم, دیکھیں ٹائم اور اسپیس جو ہے نا, یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ اسپیس بھی, ہاں, اسپیس مانا جگہ بھی, مکان, زمان و مکان, ٹھیک ہے, زمان اور مکان, یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو ان کے اندر سمجھ لو کہ لمیٹڈ کیا ہوا ہے. وقت, جنت میں بھی وقت ہے, دوزخ میں بھی وقت ہے. وقت کہیں ٹریولنگ تو ہے نا, وقت تو گزرے گا نا جنت میں بھی. صدیاں گزریں گی, اربوں صدیاں گزریں گی,
اور ہمیشہ گزرتی رہیں گی. وقت ہے اور جگہ بھی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو تعین کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کا تو ہمیں اس کا ٹائم اور اسپیس پتہ ہونا چاہیے. یعنی وقت کون سا ہے؟ اگر کوئی مجھے اس کائنات میں کوئی نیا بندہ آئے اور مجھے وہ ڈھونڈنا چاہے تو میں اس کو پچھلی صدی میں نہیں ملوں گا، اگلی صدی میں بھی نہیں ملوں گا. بولا نہیں یار ایگزیکٹ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اس کی ٹائمنگ بتاؤ، یہ بندہ کس ٹائم تھا یہاں پر. بولا یہ تو 1900 اس میں، یعنی ایک میری جو ہے نا 71 کی میری پیدائش ہے، 71 اس سے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں ملوں گا پیدا ہونے سے، اور مرنے کے ایک لمحہ بعد بھی نہیں ملوں گا. میری ایگزسٹنس یہاں پر ایک فکس ٹائم کے لیے ہے، تو میں اس کا قیدی ہوں، ٹائم کا بھی قیدی ہوں اور جگہ کا بھی. کہیں نہ کہیں تو آؤں گا، کسی کے مشرق میں، کسی کے مغرب میں، کسی کے شمال میں، کسی کے جنوب میں. ہر کائنات کے ذرے ذرے کا یہی حال ہے. سمندر کی لہروں کا بھی یہی حال ہے. جو لہر ایک دفعہ پیدا ہوتی ہے دوبارہ نہیں پیدا ہوتی. جو وقت گزر گیا گزر گیا، یہ سمندر کی لہروں کی طرح وقت ہے. جو وقت گزر گیا گزر گیا، وہ نہیں آئے گا دوبارہ. ہاں ماضی میں موجود ہے، وہ ایگزسٹنس ہے اس کی. اگر کوئی ماضی میں جا سکتا تو جا کے دیکھ لے، وہ معدوم نہیں ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. وہ جیسے مستقبل بھی ہے، لیکن ہم ابھی ٹریول کر کے وہاں تک نہیں پہنچے. ہم قید ہیں نا، ہم اپنے وقت میں قید ہیں، اور ہم اپنے زمانے میں قید ہیں، وقت میں اور جگہ میں قید ہیں. یار سیٹلائٹ سے اوپر سے ہم دیکھ لیتے ہیں نا، کتنی دور تک دیکھ لیتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا جگہ کی قید سے ہلکا سا آزاد ہو جاتے کہ ہم یہ بھی دیکھ لیتے کہ اچھا یہاں تو رات ہو رہی ہے، اچھا یہاں دن نکلا ہوا ہے. ایسا ہے نا، دیکھ لیتے ہیں نا. اچھا یہاں پر تھوڑا زوم کر کے دیکھیں گے، اچھا یہاں پر یہ ہو رہا ہے، اور یعنی اسی وقت میں یہاں پر یہ ہو رہا ہے. یہ زمین والے ابھی ٹریول کر کے یہاں تک آئیں گے 12 گھنٹے کے بعد آئیں گے نا. جب رات ہوگی 12 گھنٹے ہو جائیں گے، پھر یہ رات آئے گی ان پر، اور ہم ان کو یعنی ابھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا اختیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا. قوم عاد کا معاملہ 5000 سال پہلے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 5000 سال پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات بے معنی ہو سکتی ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو سکتی ہے، بلا وجہ ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. نہیں، فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، تو یعنی کہ دیکھا. ٹھیک ہے، یہ استفہام انکاری ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی کہ تم نے دیکھا. جیسے ہم کہتے ہیں یار کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بات ایسے ہے، یعنی مجھے پتا ہے کہ تم کو یہ بات پتا ہے. بچے کو بھی ہم کہتے ہیں یار تم کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں، جب کسی کو جتانا ہو کہ تم کو پتا ہے تب استفہام انکاری سے بات کی جاتی ہے کہ کیا تم کو معلوم نہیں تھا، یعنی تم کو پتا تھا. تو الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم سے بھی پاک ہے، ٹائم کی قید میں نہیں ہے وہ، اور وہ وقت سے اور جگہ سے بھی پاک ہے. اس نے وقت اور ٹائم کو بنایا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی وقت اور جگہ سے پہلے کا ہے. نور تھا نا، اول مخلوق ہے. تو اب کائنات میں جو کچھ بھی بعد میں ہونا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر ہے، ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے. نور کی حیثیت کی بات کر رہا ہوں میں. بشری حیثیت میں وہ 63 سال ہے بشری حیثیت میں، کیونکہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جسم انور میں تشریف لے آئی تو وہ پھر اب وہی اس پہ قانون جاری ہوگا جو کہ سب پہ جاری ہو رہا ہے. ٹائم اور جگہ اور وقت سب ہے. مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں ہے، جب مدینے میں تو مکے میں نہیں ہے،
جسمانی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن نور کے اعتبار سے اور روح محمدی کے اعتبار سے ان کی حیثیت الگ ہے. یہ حیثیتوں کا فرق ہے. جسمانی حیثیت اور ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے بندے، ہمارے بندے نہیں ہیں، ہمارے سردار ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. ایک ہی، یعنی ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ذات ہے، لیکن حیثیتوں کا فرق ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی حیثیت ہے، نورانی حیثیت ہے، وہ ٹائم اور وقت سے پاک ہے، الگ ہے. یعنی وہ ٹائم سے پہلے آپ کا ٹائم سے پہلے ہے نور محمدی. تو پھر سوال پیدا ہوگا نا. تو پھر سوال یہ ہے کہ علم تارا فرمائیں گے تو جو چاہے دیکھ لیں، جب وہ ٹائم کے قیدی نہیں ہے جی جی اور جگہ کے بھی قیدی نہیں ہے، تو روحانی طور پہ وہ جس جگہ جب چاہیں جو چاہے دیکھیں، صحیح. جہاں توجہ کریں. ویسے تو سب کچھ حاضر ہے، حاضر خدمت ہے، جہاں زیادہ توجہ فرمائیں گے. پن پوائنٹ آج سمجھ میں آ رہی ہے نا جی کہ علم تارا کیف فعل ربک بعاد، علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یہ 52 دن پہلے کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 52 دن پہلے کا واقعہ ہے یہ اصحاب فیل والا، ہاتھی والوں والا. تو اس کا اب اس کے اندر یعنی جو نا قرآن پاک میں اشارے ہیں سمجھداروں کے لیے کہ اے محبوب دیکھو نا، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. تو یہ بات ہے. تو نور محمدی تو یہ تو جسم محمدی تھا نا، یہ نفس محمدی تھا. نفس محمدی کیسے دیکھ پا رہا تھا؟ روحانی طور پر، روحانی طور پر دیکھ پا رہے تھے. اور اسی طرح یہ جو ٹائم ہے، یہ جب نور محمدی جب تخلیق ہوا اس وقت ٹائم اور اسپیس نہیں تھا، ہاں یہ اس کے بعد ہوا. تو جب نور محمدی تخلیق ہوا تو ٹائم تو ہوگا کوئی، اللہ نے ٹائم بعد میں بنایا. بعد میں بنایا. یہ ٹائم رہے گا، ٹائم رہے گا، بالکل رہے گا ٹائم. بھائی قیامت کا دن ہے نا، تو دن ہے، وقت ہے نا وہ، اور جگہ بھی ہوگی، جگہ تو ہے نا. جنت میں بھی مخلوق ٹائم اور اسپیس کی پابند ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ بھائی وہ کسی وقت میں ہوگی اور کسی جگہ میں ہوگی، کہیں پایا جائے گا نا. اچھا قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ کہاں کے نیچے جو آ گیا وہ جگہ کا قیدی ہو گیا، اور کب آئے گا جو کب کے ماتحت آ گیا وہ وقت کا قیدی ہو گیا. وہ وقت میں پایا جائے گا نا. اب وقت میں کون پایا جائے گا؟ ساری کائنات، ساری مخلوق اپنے اپنے وقت میں پائی جائے گی. اور جگہ میں بھی، جگہ میں کیا ہے؟ بحری مخلوق سمندر میں پائی جائے گی، ہوائی مخلوق، آسمانی مخلوق آسمانوں میں، اور زمینی زمین پر، جنتی جنت میں قیامت کے بعد بھی، اور دوزخی دوزخ میں. دوزخ ایک جگہ کا نام ہے نا، جنت ایک جگہ کا نام ہے نا. جنت سے باہر تو نہیں ہے نا جنت، جنت سے باہر جنت نہیں ہے، اور دوزخ کے باہر دوزخ نہیں ہے. تو جنتی جنتوں میں ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں ہوں گے، تو اپنی جگہ کے اندر ہوں گے نا. اور ان پہ وقت بھی گزرے گا، صدیاں خربوں صدیاں گزریں گی. ہاں ان کے وقت کے گزرنے کا ان پر اثر نہیں ہوگا، یہ بات ہے. جب وہ جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے اور دوزخی ہمیشہ اپنی بری سے بری حالت پر رہیں گے. عالمان والا فیض، یہ بھی اللہ کی شان ہے. فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ. ہاں اس میں کیا یہ سوال ایک الگ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان جو ہے وہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں. دن اور رات کو تو میں بناتا ہوں، زمانے کو تو میں چلاتا ہوں. اس مضمون کی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اور الفاظ اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یعنی وہ پیغام الہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کو برا نہ کہو.
زمانے کو برا نہ کہو، سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم نے کسی زمانے کو برا کہہ رہے ہو تو گویا تم نے مجھے برا کہا۔ زمانے والوں کو ہم اچھا برا کہہ سکتے ہیں، زمانہ خراب ہے یہ نہیں کہہ سکتے، اہل زمانہ خراب ہے یہ کہہ سکتے۔ حدیث پاک میں آیا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گناہ عام ہو جائیں گے۔ تو زمانے کی تو بات ہوئی نا، وہ زمانے کی خرابی نہیں ہے، وہ لوگوں کی خرابی ہے۔ کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں ہے، تو نہیں، ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ قیامت سے قریب بھی لوگ نیکی کر رہے ہوں گے مسلمان۔ گناہ کیا آسمانوں پہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شیطان نے بولا کیا۔ آسمان کتنی مقدس جگہ ہے، اور جنت میں تھا یہ، آدم علیہ السلام کا پتلا جنت میں رکھا گیا تھا۔ جنت جیسی جگہ میں شیطان نے گناہ کیا اور کفر کیا، کان من الکافر، بدترین گناہ، اس کی بخشش نہیں ہے بغیر توبہ کے۔ ہاں، جس کی بخشش نہیں بغیر توبہ کے، اس نے وہ والا گناہ کیا، کہاں پر کیا؟ مقدس ترین جگہ کہہ لو نا، ٹھیک ہے، مقدس ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے وہ۔ تو زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے والے اچھے برے ہو سکتے ہیں۔ زمانہ کیوں برا نہیں ہوتا؟ زمانے کو بنانے والا کون ہے؟ یوں آپ سمجھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جیسے جوانی بری نہیں ہے، بڑھاپا برا نہیں ہے، دن برا نہیں ہے، اچھا، رات بری نہیں ہے۔ اور دن میں ہم اچھا کام نہ کریں جی، تو اس میں دن کا کیا قصور؟ رات ہم چاہیں تو عبادت میں گزاریں، چاہے تو لوگ ڈاکے کی پلاننگ کر لیں، ڈاکہ مار لیں، گناہ کر لیں، کوئی برا کام کر لیں، تو اس میں رات کا کیا قصور؟ تو وقت اور جگہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے بنایا، سب دن اللہ کے، سب اوقات اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ اچھی سے اچھی جگہ پر شیطان نے گناہ کیا، تکبر کیا، حسد کیا آسمانوں میں، میں نہیں کرتا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور لوگ زمین جیسی، زمین کو کہتے ہیں اسفل سافلین، کہ یہ سب سے سمجھ لیں کمتر جگہ تھی یہ زمین۔ اہل آسمان والے زمین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے تخلیق آدم سے پہلے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین کو بالکل حقارت سے دیکھا کرتے تھے، یعنی یہ کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ جس کا ذکر کیا جائے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا کائنات میں ایسا وقت نہیں آیا، زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اور شیطان نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو زمین سے مٹی لی ہے اور اس کو میرے پہ حاکم بنا رہا ہے، میں تو نہیں مانوں گا اس کو۔ زمین کی وہ حیثیت تھی آسمان والوں کی نظر میں، حقیر ترین، کہ مٹی ہے، خاک ہے نا، اس خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو، اس خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا یہ راز، کہ یہ مٹی میں کیا راز ہے۔ اس دن اپنے مٹی کی بات ہوئی تھی نا، کہ مٹی لوگ اس کو حقیر سمجھتے تھے، آسمان والے یا اور لوگ اس کو زیادہ، یعنی حقیر سے مراد اہمیت نہیں دیتے تھے زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسے گل و گلزار لگائے، آپ بیج ڈالو پودا اگے گا۔ یہ امانت رکھتی ہے، مٹی امانت دار ہے، مٹی عیب چھپاتی ہے، ستاری کی صفت بھی ہے اس کے اندر، اس میں غفاری کی صفت بھی ہے، مٹا دیتی ہے بہت ساری چیزیں، امانت دار ہے۔ آپ جو اس میں روپیہ پیسہ دفن کریں، سونا چاندی لوگ دفن کرتے تھے نا پہلے،
امانتدار سمجھ کے کرتے تھے. پھر اس میں رنگ ہے، اس میں رنگ بے رنگ میں ایسا رنگ ہے، پھول بھی کھل رہے ہیں، کانٹے بھی نکل رہے ہیں. اس میں قوت نمو ہے، قوت حیات ہے. مردہ بیج اس میں بو گے تو زندہ پودا نکلتا ہے. یخرج الحی من المیت. مٹی کے کیا راز ہے؟ یہ آسمان میں صفت نہیں، آسمان میں بیج بو گے کچھ نکلے گا؟ آسمان میں یہ صفت نہیں ہے. پھر ان ساری باتوں کے باوجود عاجزی ہے کہ کتنا اوپر کرو نیچے آئے گی. اس میں قوت جاذبہ ہے، یہ پانی کو بھی جذب کر لیتی ہے. 4 عناصر ہے نا، آگ، پانی، مٹی، ہوا. مٹی تینوں کو جذب کر لیتی ہے. آگ کا اثر بھی قبول کر لے گی، گرم ہو جائے گی. ہوا کا اثر بھی قبول کر لے گی، ہوا پہ غالب بھی آ جائے گی، روک دے گی ہوا کو. ہمارے جو مکانات ہیں ہوا کو روکتے ہیں نا، یہ ورنہ تو ٹھنڈی ہوا میں ہم لوگ مارے جائیں. برف کو روکے گی، پانی کو روکے گی. سب پہ غالب ہے مٹی. اور ہے مٹی، مٹی دی مٹی ہے، وہی مٹی. لیکن اللہ نے اس مٹی میں کیا کمال رکھا. اسی لیے انسان، اچھا یہ روشنی کو بھی روک لیتی ہے، روشنی پہ بھی غالب ہے یہ. تو مٹی والا انسان فرشتے پہ بھی غالب ہے. جنات آگ سے ہیں، یہ آگ پہ بھی غالب ہے، یہ جنات پہ بھی غالب ہے. انسان جنات کو قابو کر لیتا ہے. جنات انسان سے ڈرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یار ہمیں ہونا چاہیے تھا، یعنی معافی ضمیر یہ بیان کیا جاتا ہے. فرشتے جو کہہ رہے تھے نا، یا اللہ ہم تو تیری بڑی تسبیح کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یا اللہ ہم تیری بڑی تسبیح کرتے ہیں اور تیری بڑی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو اس کو بنا رہا ہے خلیفہ، اپنا نائب بنا رہا ہے اس کو. یا خدا کا نائب ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے کیا؟ خدا کا نائب ہونا، یہ مٹی فیصلے کرتی ہے زندگی موت کے. اچھا کرے برا کرے، ظلم سے کرے یا عدل سے کرے، کرتا ہے بندہ فیصلہ. جج کو دیکھو، وہ اپنے دائرہ کار سے کبھی باہر نکل کے بھی فیصلہ کر دیتا ہے. نہیں تو پھر قاتل تو کر ہی دیتا، اس کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں. چل بھائی، یا مومی کی تجلی ہے، بندے مار دیتا ہے وہ. اور ڈاکٹر ہے مسیحی جو ہے نا، وہ مسیحائی کر دیتا ہے. مردے کو زندہ، گویا کہ مردہ ہی زندہ ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں جا کر. انسان ہی کرتا ہے نا، یہ انسان سارے کام کر رہا ہے. خدا کا نائب ہو کر سارے کام کر رہا ہے انسان. اور تو اور انسان خدا بھی بن جاتا ہے. یہ بھی دیکھیں آپ، نمرود کو دیکھیں، فرعون کو دیکھیں، خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا نا وہ. اور شیطان تو بنتا ہی ہے. شیطان بھی ایسا کہ شیطان منافق نہیں ہے یار. انسان دیکھو شیطان سے بھی آگے ہے، منافق ہو جاتا ہے. منافق شیطان سے نچلے درجے میں ہوں گے. شیطان کافر ہے، کان من الکافرین، وہ کان من المنافقین نہیں ہے. یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے. انسان شیطان کا بھی استاد ہے. یہ وہ تو بیچارہ فرشتوں کا استاد تھا نا، انسان شیطان کا بھی استاد ہے. یہ وہ کام کرتا ہے جو شیطان کو سوچتے بھی نہیں ہے. یہ کام کیسے ہو گیا؟ انبیاء کرام کی جو گستاخیاں انسان کرتا ہے، شیطان نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. جو ظلم انسان کرتا ہے انسانوں پر، جانوروں پر، شیطان سوچتا بھی نہیں ہے. تو مٹی ہے نا، مٹی سے بنا ہے. نیچے ہو تو پسترین ہے، اور اگر اپنے عروج پہ آئے نائب ہے، خدا کا خلیفہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یوں دیکھا جائے کہ
روحانی طور پہ جب اس میں اپنی روح پھونکی نا، اس میں کمال پیدا ہو گیا. جب تک روح نہیں پھونکی تھی نا تو یہ بت تھا، اس وقت تک سجدہ نہیں ہوا تھا اس کو. آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، تیار ہو گیا تھا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا تھا، پہلے سے فرشتوں کو فرمایا ہوا تھا کہ جب میں اس کو سیدھا کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے اس کو. سجدہ یہ کون سا والا تھا؟ عبادت کا تھا، تعظیمی تھا نا، تعظیمی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کے اس لباس کو بھی سجدہ کرا دیا، پوری فرشتوں سے کرا دیا سجدہ. فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. سب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک سے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام تو بشری حالت میں تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ٹائم سے اسپیس سے پاک ہے. یہ کلام کیسے ہو گیا، کیسے آ کیسے گیا، سن کیسے لیا؟ کلام کے لیے وہ ہوا ضروری ہے، اسپیس ضروری ہے. کون سے کلام کے لیے؟ آپ کا دل، آپ کا دماغ آپس میں کلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اس میں کوئی میڈیم ہونا ضروری ہے، ایئر کا میڈیم. فرشتے آپس میں کلام کرتے، اسپیس میں ہے نا فرشتے. تو مطلب آسمانوں میں ہم کہتے ہیں چلو آسمانوں میں فرشتے ہیں، آسمان میں تو ہوا نہیں ہے، خاموشی ہے نا وہاں. تو فرشتے کیسے کلام کرتے ہیں؟ ارے ہمارے کانوں کے لیے آواز کا معاملہ ہے، یہ جھنجھٹ ہمارے لیے کہ میڈیم ہوگا، چاہے پانی کا ہو یا کوئی بھی ہو. کچھ آوازیں جو ہیں وہ یعنی پانی میں بھی چلتی ہیں، کچھ آوازیں ٹھوس میں بھی چلتی ہیں، کچھ آوازیں ہوا میں چلتی ہیں. تو بھائی کچھ آوازیں خلا میں بھی چلتی ہوگی نا یار، ہمیں نہیں پتا تو کیا ہوا. ہمیں تو تھوڑا علم ہے نا جی سر، کیوں جی؟ ہاں ہمیں تھوڑا سا علم ہے نا، ہمیں تو علم تھوڑا سا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو وہ تو اس وقت دنیا میں تھے نا. ہاں دنیا میں ٹائم تو تھا نا. یہ بھائی وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ شاہ کے قریب ہے، وہ بات صحیح کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے تو فرما دیا کہ اس کے دل اور دماغ کی ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شاہ کے قریب ہوں تو پھر باقی بقا تو نہیں رہ جاتی نا، کوئی چیز بقایا نہیں رہ جاتی. نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آواز ایک پتہ تو ہے ان کو بھی، سوال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ آڈینس کی بات یعنی بہت ساروں کی سمجھ میں نہیں آتی تو ان کا سمجھانا ہوتا ہے. یہ سوال انہی کے نہیں ہے، یہ بہت ساروں کے سوال ہیں. یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ، باقی سب کو پتہ ہے، بہت کچھ ان کو جو ہے پتہ ہے، لیکن وہ سوال کرنے کے لیے تاکہ وہ ریکارڈ پہ آ جائے نا بات بازی، کوئی بھی پھر سنے گا جب تک یہ چلے، صدقہ جاری ہے، سوال ہے جواب ہے. وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے وہ ہے بلا کیف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بلا کیف. بلا کیف. اب بلا کیف کا معنی کہ کیسے سے پاک ہے وہ، اور اس کا جو دیدار ہوگا وہ بھی بلا کیف ہوگا، کیونکہ وہ کیفیت سے پاک ہے. کیفیت مخلوق کا نام ہے اور خدا کسی مخلوق کے لباس میں نہیں ہے. خدا کیفیتوں سے پاک ہے. خدا کا کلام آواز سے پاک ہے. خدا کا دیدار روشنی کی محتاجگی سے پاک ہے. سامنے آگے پیچھے ہونا، یہ بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، دیکھو آنکھ میں کیا کمال ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے. آنکھ دیکھتی ہے کیا؟ آنکھ نہیں دیکھتی. آنکھ تو روشنی کی گزر گاہ ہے بس. آنکھ سے روشنی اندر جاتی ہے، دیکھتا تو کچھ اور ہے پیچھے. اگر وہ خراب ہو جائے تو آنکھ کچھ کام نہیں کر سکتی. نشہ پی لیتے ہیں لوگ تو کچھ نظر آتا ہے، آنکھ تو صحیح ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، بلکہ تھوڑا زیادہ کھل جاتی ہے نشے میں، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اچھا خواب ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، خواب کون دیکھ رہا ہوتا ہے یار؟
خواب میں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، اور روشنیاں اور یہ اور وہ، پتہ نہیں اپنی پسند کی کتنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہم خواب میں، اور ناپسندیدہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو آنکھ تو بند ہوتی ہے، تو پھر دیکھتے کیسے ہیں؟ دیکھتا کوئی اور ہے. اس کو آپ لاشعور کہہ لیں، اس کو شعور کہہ لیں، کو تحت شعور کہہ لیں اس کو. اصل میں ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ روح دیکھتی ہے. یہ تو اب دماغ کی ہم نے تقسیم کر دی نا. روحانیت کو جو نہیں مانتے وہ پھر مجبور ان کو تقسیم کرنی پڑتی ہے کہ شعور ہے، تحت شعور ہے اور لا شعور ہے، 3 تقسیم کرتے ہیں اس کی. ہم تو کہتے ہیں آنکھیں بند، آپ جاگتے میں آنکھیں بند کر لیں، آپ روح سے دیکھ رہے ہیں. اب آپ اگر آپ کی روح طاقتور ہے تو آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو آنکھیں اندھی بھی ہوتی ہیں تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا آپ کو. حجر اسود کی کیا آنکھیں ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو حجر اسود کو ایمان کی حالت میں بوسہ دے گا، قیامت کے دن یہ اس کا نام لے کے گواہی دے گا، یا اللہ یہ بندہ مومن ہے، اس کو بخش دے، اس نے مجھے بوسہ دیا تھا ایمان کی حالت میں. اچھا ہماری آنکھیں ہیں، ہم کسی کے ایمان کی گواہی دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. ہمیں اس کے کلمے کی محتاجی ہے. بھائی تو کلمہ پڑھتا کہ میں تیری گواہی دوں قیامت کے دن. تو وہ کون سی آنکھوں سے دل میں دیکھ رہا ہے بھائی؟ حجر اسود ہے یار، پتھر ہے، وہ اللہ کا نائب نہیں ہے. پتھر ہے، خالی جنت کا پتھر ہے چلو، لیکن ہے تو پتھر ہی. انسان سے بڑھ کے حیثیت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، وہ ایک کسی اور وجہ سے اس کو تقدیس حاصل ہے، عظمت ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو پتھر کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ضرور نہیں کہ ہماری طرح کی آنکھیں ہوں. اس کے بھی کان ہیں، وہ بھی ہمارا کلام سنتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حاجی جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو مشرق و مغرب تک سارے پتھر یہ مدار اور مدار، یہ سارے جو ہے نا پتھر اور یعنی ریت کے ذرے سب گواہ ہو جاتے ہیں. قیامت میں اس کے لیے گواہی دیں گے، یا اللہ اس نے تکبیر گائی تھی. ارے تو ان کی قوت سماعت کتنی ہے بھائی، کس کی کتنی ہے. اور یادداشت، جب سے زمین بنی ہے تو حج ہو رہا ہے اور لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور پتھر تو وہی ہیں جہاں کے پہاڑ ہیں، پہاڑ تو وہی ہیں. پہاڑ کس کس کو پہچانیں گے بھائی؟ یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، اس نے تکبیر کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، اس نے لبیک بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، اس کا بھی بتا رہا ہوگا. پتھر ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں ہم ہی فن خان ہیں، اللہ کی مخلوق پتہ نہیں کیسی کیسی ہے. بس جو ان کے سامنے ہوگا ان کا ریکارڈ ہے، دیکھنے میں بھی ان کا ریکارڈ ہے، اور آواز میں بھی وہ آواز بھی جانتے ہیں. اور حجر اسود کے لیے تو حد ہی ہو گئی کہ وہ دل کو بھی پہچانتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ نے جس میں جو چیز رکھ دی نا، جو کمال رکھ دیا اس نے، وہ رکھ دیا، وہ مالک ہے. ذاتی کمال کسی کا نہیں ہے. بس یہ بات توحید یہ ہے کہ سب کا کمال مانو لیکن ذاتی نہیں، عطائی جو کچھ ہے عطا ہے. وہ توحید وہ ختم ہوئی بات. توحید کون سی مشکل چیز ہے؟ اگر ہم توحید ایسی مانے اللہ بڑا کمال والا لیکن کسی کو کچھ نہیں دیا، تو یہ تو توحید ہوئی. ہم نے اس کی تعریف تو نہیں کی. پھر یار بڑی قدرتوں کا مالک ہے لیکن کسی کو ایک ذرے کی بھی قدرت نہیں دی. بڑے علم کا مالک ہے لیکن کسی کو علم دیا ہی نہیں. تو یہ خدا کی تعریف ہوتی نہیں. ہمارے خدا کو کسی سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. وہ اربوں خربوں نعمتیں دے کے بھی خدا ہے، وہ بے مثال خدا. ہاں اس کی خدائی کہیں جانے والی نہیں ہے، کوئی اس کی خدائی پہ قابض ہونے والا نہیں ہے، وہ بے مثال ہے. جیسا کہ آنکھوں کے لیے، سالک کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو کبھی کبھی آنکھ کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، تو کیا یہ سلوک کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے؟ اور اگر ہے ایسا تو اس کا حل بتائیے. کیونکہ نیٹ کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو اس پر کیسے بچے گا؟ وہ ریلز کا دور ہے. جب موبائل کو ہاتھ میں لیں ضرورت کے تحت اور دل میں دعا کریں اللہم انی اسألک
خیرہ و خیر ما فیہ واعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ. ہر وہ چیز جس سے آپ کو نفع نقصان کا اندیشہ ہو اس کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس میں جو خیر ہے میں تجھ سے وہ خیر طلب کرتا ہوں، اور جو اس میں شر ہے میں اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اگر سچے دل سے کرے گا انشاءاللہ بچ جائے گا. اس کا اثر پڑتا ہے روحانیت پر؟ بالکل. ہر گناہ کا، ہر سلوک تو بہت نازک چیز ہے. سلوک مانا اللہ کی محبت کی طرف قدم اٹھایا ہم نے. یہ عام مومنوں سے اوپر کی راہ ہے. یہ ولیوں کا طریقہ ہے. ولیوں میں ان کے نزدیک یہ کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ای سمجھایا ہوں. کہ حکم باؤ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے تو مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس دم تو اللہ سے غافل ہے نا تو سمجھ لو وہ وقت تیرا کفر کی حالت میں گزر گیا. یعنی شاران کفر نہیں ہے. لوگ تو 100 سال اللہ سے غافل رہتے ہیں، یاد ہی نہیں آتا ان کو کبھی، نماز بھی نہیں پڑھتے، عید بھی نہیں پڑھتے. ایسے بھی لوگ ہیں. وہ الگ چیز ہے. شرعی کفر الگ چیز ہے. یہ محبت کا کفر ہے کہ آپ نے دوسرے کو پسند کر لیا، دوسرے پہ توجہ کر دی. وہ کہتے ہیں اللہ کا جلوہ تو ہر جگہ، تو کس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ تو فانی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. فانی چیزوں کے میں کھو جانا یہ غفلت ہے. اللہ کے جلووں میں کھونا وہ جذب ہے، مجذوبیت ہے. وہ غفلت نہیں ہے. مجذوب ہوتے ہیں وہ بھی کھو جاتے ہیں. وہ اللہ رب تعالیٰ کی صفات کے جلووں میں کھو جاتے ہیں. کھو تو وہ بھی جاتے ہی ہے، عقل تو ان کی بھی چلی جاتی ہے. ہاں، لیکن وہ غافل شمار نہیں ہوں گے، وہ ذاکر شمار ہوں گے. ہم جیسے لوگ غافل ہیں کیونکہ ہم دنیا کے مجذوب ہیں. ہماری توجہ دنیا میں آ گئی. ہم نے دنیا پہ یعنی فانی میں کھو جانا غفلت ہے، اور باقی میں مشغول ہونا ذکر. تو اب موبائل ہو یا بیوی بچے ہوں، ہمارا کاروبار، موبائل نہیں تھا تو پہلے کیا لوگ غافل نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے. تاجر اپنی تجارت میں غفلت کرتا تھا، سپاہی اپنی آرمی میں، جوان اپنی جوانی میں، بڈھا اپنی بیماریوں میں. غفلت تو تھی. جب انسان ہے جہاں پر وہاں سارے عوارض پیش آتے رہے اور آتے رہیں گے. جب انسان ہے نا تو انسان کے بشری تقاضے، یہ ہمارے بشری تقاضے ہیں. ہم فون کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں، ارے یار اس کو فون کرنا ہے، دیکھتے ہیں اور یہ والا میسج آیا، پتہ چلا اس کو بھول کے کسی اور کو میسج کر رہے ہیں، کہیں لگ گئے، اہم کام رہ گیا اور غیر اہم کام ہم نے سارے کر لیے. غفلت. انسان تو ہے، غفلت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن یہ ہمیں ہر لمحے کا اگر اللہ کرے کہ ہمیں ذکر حاصل ہو جائے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاس انفاس کریں. بزرگ کہتے ہیں سانس کے ساتھ ذکر اپنا اس کو پکائے. لا الہ الا اللہ پہلا ذکر ہوتا ہے صوفیہ کا، کہ سانس جب ہم لے رہے ہیں تو بولیں گے لا الہ، نکال رہے ہیں تو تصور میں کہیں گے الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ابتدائی ذکر یہ ہوتا ہے صوفیہ کا، لا الہ الا اللہ. اب یہ زبان سے بھی کریں گے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اکیلے میں ہو تو زبان سے کرو، اب لوگوں میں ہو تو پھر سانس کے ذریعے کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ سانس ہے نا، یہ پاک کر دیتی ہے آپ کی سوچوں کو. جب آپ کی سانس پہ ذکر آ گیا نا، اب غفلت عام طور پہ طاری نہیں ہوگی.
کیونکہ سانس کا، اب اس کے ہم سائنٹیفک اگر وجہ دیکھیں گے تو سانس ہے، وہ سانس میں اب ذکر آ گیا تو سانس میں نور شامل ہو گیا، آکسیجن آپ کی نورانی ہو گئی جو آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، آکسیڈیشن ہو رہی ہے، آپ کے خون میں شامل ہوئی، خون پورے جسم میں گیا، پورا جسم آپ کا نور سے بھر گیا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بزرگ ایسے ہوتی ہے مرنے کے بعد ان کی قبر کھولتے، ان کی قبر میں ان کا جسم ٹھیک ہوتا ہے، کوئی بلیا سمرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے اختیار سے کبھی کا مر گئے، قبر میں تو کوئی اور ہم تھوڑی ہے، یعنی وہ روحانی طور پہ زندہ ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ، کہ روحانی طور پہ جسم ہے، کیونکہ روح کا رزق ہے ذکر۔ جب ہم نے روح کا ذکر اس کو دے دیا، اس کا رزق اس کو دے دیا تو روح طاقتور ہو جاتی ہے، اور طاقتور کا حکم چلتا ہے، اور روح مرنے والی نہیں ہے، روح کا تو آنا اور جانا ہے، روح تو منتقل ہوتی ہے نا، مرتا تو جسم ہے، روح تو منتقل ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ کہاں انتقال ہو گیا جی؟ قبرستان میں نہیں، عالم اجسام سے وہ عالم ارواح میں چلا گیا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ عالم ارواح سے روح آئی تھی نا، کمائی کرنے آئی تھی، نیکیاں کمانے آئے تھے، ہم یہ ثابت کرنے آئے تھے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ قالوا بلا ربنا، ہم سب نے کہا ہاں اے ہمارے رب تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تو اللہ نے اس دعوے کی تصدیق کے لیے بھیجا دنیا میں کہ ثابت کرو کہ تم میرے بندے ہو، اس لیے ہم کو احکامات دیے، مشکل چیزوں میں ڈالا، نفس لگا دیا کہ تو روکتا رہے اس کو، شیطان کو چھوٹ دے دی، تو ورغلاتا رہے، اب ان دونوں سے بچ کے جو آ جائے رب کی طرف۔ اس لیے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ غفلت کو آنے ہی نہ دو، اس کو سانس میں لے کر آؤ ذکر کو، جب ذکر چلتا رہتا ہے تو غفلت نہیں آئے گی۔ شیطان اور نفس اس پہ غالب آتے ہیں جس کا ذکر چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ پھر جب نور نہیں آ رہا، اب نور کا شیطان سے کیا تعلق ہے؟ شیطان ناری ہے، نوری نہیں ہے، ذکر نور ہے، جب ذکر جسم میں چل رہا ہے تو شیطان کو جگہ نہیں ملتی اپنا وسوسہ ڈالنے کی، تو وہ دور رہتا ہے، نفس اپنی جبلتوں میں کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کی غذا جو ہے وہ دنیاوی لذتیں ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، کھانا پینا دیگر خواہشات وغیرہ سب زمینی ہیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ جبلت نفس کی مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو موبائل میں بھی اگر آپ لیں تو کم سے کم اعوذ باللہ تو پڑھتے رہیں ہاتھ میں لے کر، کوئی جو اگر ذاکر نہیں بھی ہے تب بھی یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا، لیکن آپ نیت کریں گے تو بچ بھی سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی نہیں بچے گا، آپ کا فالتو وقت اس میں ضائع نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ وہ فتنہ ہے کہ یہ فتنوں جیسے کہتے ہیں ام الخبائث ہے نا شراب، یہ میرے خیال ابو الخبائث ہے اس وقت موبائل، اتنے گناہ اس کے ذمے ہیں۔ لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے قریب ہوتی ہے، جب بندہ زیادہ مصیبت میں ہوتا ہے نا، وہ ایک نیکی بھی کرے گا، بڑا مجاہد شمار ہوگا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، تمہارا دور ایسا ہے کہ تم اگر 100 احکامات میں سے 10 چھوڑ دو گے تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی، اور ایسا دور آئے گا کہ وہ 10 کر لیں گے 90 چھوڑ دیں گے تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ تم تو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو نیکی پر، وہ اپنے لیے نیکی کا مددگار نہیں پائیں گے، بلکہ وہ تو نیکی کرنے یعنی تشریح کی ہے کہ جو کوئی کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھیں گے تو اس کو تو تانے ملیں گے، او ملا او مول صاحب یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا، تمہیں کیا پتا ہے۔
پیسے کیسے کماتے ہیں. تو دنیا مطلب چکر بازی کا نام انہوں نے دنیا رکھ لیا, دھوکے دہی کا نام دنیا, اور نیکی کا نام انہوں نے بیک ورڈنس رکھ لیا کہ یہ بیک ورڈ بھائی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں. حالانکہ دنیا میں آئے ہوئے جتنا ٹائم آپ کو ہوا تو اس کو بھی تو ہوا ہوگا نا, لیکن اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق دی, وہ آنکھیں جھکا کے چل رہا ہے. تو وہ اس کے لیے زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے. ہاں, نیک ہونے کے لیے زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے. جو ہمارے دنیا دار یعنی گناہوں میں جو لوگ ہوتے ہیں, دنیا دار تو سارے ہی, ہم بھی دنیا دار ہی ہیں, کون سے گناہ گار بھی ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ عادتاً سب کے سامنے گناہ کرنے والے وہ کہتے ہیں یار ہم زیادہ سمجھدار ہیں, یعنی ہم حرام کمائیں, ہم چکر بازی کریں, ہم اللہ کے احکامات کو نہ مانیں تو ہم چالاک ہیں, اور جو حلال کما رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, مطلب ہے کہ انسان کا بچہ بنا ہوا ہے, وہ شاید بے وقوف ہے. حالانکہ نہیں, بے وقوف وہ ہیں جو فانی کے پیچھے لگ کر باقی کو چھوڑ رہا ہے. اگر یہ اتنا سمجھدار ہوتا, واقعی سمجھدار ہوتا, تو گھاٹے کا سودا کرتا. گھاٹے کا سودا ہی, بطور مسلمان بات کر رہا ہوں, جو بے ایمان ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. مسلمان ہو اور پھر وہ نیکی چھوڑ کے گناہ کرے تو یہ پھر بے وقوفی ہے, کیونکہ ایمان تو اس کا ہے کہ مجھے نیکی کام آئے گی, گناہ سے پھنسوں گا, تو پھنسنے والے کام کرنا بے وقوفی ہے یا سمجھداری کیا ہے؟ بھائی تھوڑا سا اگر وقت ویٹ کر لے گا, وہی نعمت جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دی ہے, اللہ نے جو نعمت تیرے لیے اتاری کسی اور کو نہیں دے گا, وہ بھولتا تھوڑی ہے, نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے. بندہ جلد بازی کر کے اس کو حرام کر لیتا ہے اپنے لیے, اس کو ممنوع طریقے سے حاصل کرتا ہے. بطور مسلمان ہمارا اعتماد ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ جو قسمت میں ہوگا تو ملے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا, ہے نا. قسمت پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قسمت میں ہوگا تو ملے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. تو ہر نعمت کو جس کا آپ کا دل چاہ رہا ہے حاصل کرنے کے لیے, اس کو جو شریعت نے چھوٹ دی ہے بس وہاں تک رہیں, ممنوع حد پہ نہ جائیں, کیونکہ ممنوع سے قسمت تو بدلے گی نہیں, آپ پر جو ہے نا پینلٹی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ جو ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے وہ اپنی قسمت سے زیادہ حاصل کر لیتا ہے, اور جو حلال طریقے سے کماتا ہے اس کو قسمت سے کم ملتا ہے. ایسا نہیں ہے, اتنا ہی ملنا ہے. اس کے لیے رزق کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو میں بند الفاظ میں یعنی چھوٹے سے الفاظ میں آپ کو جناب بتا دوں کہ رزق وہ فائدہ اور آرام ہے جو آپ کو کسی چیز سے ملتا ہے. بس اگر کروڑ روپے سے آپ نے فائدہ اٹھایا 1,00,000 روپے کا, تو 1,00,000 روپے آپ کا رزق تھا. یہ جو باقی کا تھا یہ کچرا تھا, جنگ تھا یہ. اور اگر آپ نے 1,00,000 ہی کمایا اور 1,00,000 کا فائدہ اٹھا لیا تو باقی جنگ تو آپ کے حصے میں نہیں آیا نا. یہ ناریل نہیں ہوتا اپنا, کتنا بڑا ہوتا ناریل کا, یہ اس کو چھیل کے تھک جاتے ہیں. کھانے کی کتنی چیز ہوتی ہے, اتنی سی, اور حلال مال ہی ہے. تو حلال مال ہمیشہ آپ کو فائدہ دے گا. مال جو بھی نعمت جو آپ حلال طریقے سے نعمت حاصل کریں گے, چاہے وہ عزت ہو, دولت ہو, شہرت ہو, رشتہ ہو, اولاد ہو, آپ کا اقتدار ہو, جو چاہے آپ لے لیں, جو نعمت جس کو آپ نعمت کہتے ہیں, وہ نعمت اگر آپ اللہ کی بتائی بھی حد کے اندر ملتی ہے تو لے لو بھائی, شوق ہے تو لے لو, اجازت ہے اس کی. حد سے قدم آپ نے بڑھایا وہ نعمت زحمت بن جائے گی اب آپ کے لیے, اور قسمت میں ہوگا تو ملے گی, نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی. تو بھائی زحمت کر کے کیوں لیتے ہو بھائی؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ حلال سے کروں گا نا نہیں ہوگا, حرام سے کروں گا تو ہو جائے گا. یہ دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا, اور ہم اس میں آ جاتے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے سب سے بڑا. ہم لوگ حرام کام کیوں کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں حرام کام کیوں ہوتے ہیں؟ پتہ ہے یار حلال سے نہیں ملے گا نا,
آرام سے کرنا پڑے گا. سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا, الٹے سے کھانا پڑے گا مجھے. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. اگر آپ دعا کریں یا اللہ تعالیٰ مجھے بصیرت عطا کر, آپ کو دین کی سمجھ آئے, آپ کو پھر سب ایسے کھل جائے گا, بالکل واضح ہو جائے گا. ارے یار پردہ تھا یہ تو, اس پردے میں ہمارا امتحان ہے ایمان کا. قالو بلا, جو ہم نے کہا تھا نا یا اللہ تو ہمارا رب ہے. رب مانا پالنے والا. یہ جس کو رب پالنے والا ہو وہ پھر پریشان ہوتا رہے کہ مجھے کون پالے گا, میرے بچوں کو کون پالے گا. اللہ کو پالنے والا کہتے ہیں نا ہم, تو اللہ تعالیٰ کیا بھولتا ہے, اس کو رزق دیا, اس کو وہ رہ گیا معاذ اللہ, ایسا ہے کیا؟ ایسے کہ سب جیسے 90% یا 95% جو پیسے والے ہوتے تو الٹے اسی طریقے سے ہی پیسے والے بنتے ہیں. تو پھر کیا اس پہ کسی نہیں, تدبیر میں پیسے والا ہونے کا انکار میں نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں رزق پیسہ نہیں ہے. اچھا رزق آپ نے وہ فائدہ جو اس پیسے سے اٹھایا وہ آپ کا رزق ہے. مثال کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں 10 ارب روپے ہے, آپ نے ایک وقت میں کھانا ہے, کتنا کھانا ہے؟ ایک روٹی 2 روٹی کھا لیں گے. ایسے ہی ہے. آپ بوٹیاں کھا رہے ہیں یا مچھلی کھا رہے ہیں, آپ دنیا کی کوئی چیز جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے کتنی کھا لیں گے؟ آپ کا معدہ وہی ہے, اس میں 2.5 کلو خوراک نے آنا ہے, اس میں پانی بھی ہے, ہوا بھی ہے, اور آپ کا اگر معدہ صحیح کام کرتا ہے تو آپ کو پھر بھی تقریباً 1.5 تک الاؤ کریں گے ڈاکٹر. زیادہ کے بولیں گے اوئے نہیں, ورنہ یہ پیک ہو جائے گا, ہضم نہیں ہوگا پھر. اچھا وہ بچا ہوا ہے اور رسک نہیں ہے بہت بھائی زیادہ. کہاں سے رزق ہے مجھے بتائیں نا, کیسے رزق ہے؟ وہ تو وہاں پر ہے, لوکل بینک میں. لوکرز میں, بینک میں. وہ آپ کا رزق کیسے ہو گیا؟ وہ آپ کے اسباب ہیں, وہ آپ کا مال و مال رزق نہیں ہے یار, یہی تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مال و اسباب رزق نہیں ہے. رزق وہ ہے جو ہم تک پہنچ کے ہم کو فائدہ پہنچائے. ہم کہتے ہیں ہمارا رزق وہ ہے یار, اتنے پیسے اس کے پاس ہے یار, اس نے حرام کی کمائی کی ہے. ارے بھائی وہ تو اس کی خوراک تو دیکھو, 2 ٹماٹر ہے, 1 بھنڈی ہے, تم تو اس سے زیادہ کھاتے ہو. اس دن میں اپنی جو نا یہیں پہ میں نے کئی بار یہ واقعہ بتایا, واقعہ ہی ہے یہ بھی. میں جو نا اپنے مسجد میں جمعے کے بعد جو نا بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, وہاں اب ہمارے یہاں جو ہے نا مزدور طبقہ ہے زیادہ, وہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں. تو میں ان کو جو نا کہہ رہا تھا یار آپ لوگ بہت امیر لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگے سائیں کیسی بات کرتے ہو, ہم امیر کہاں سے ہیں, ہم غریب آدمی ہیں. میں نے کہا اچھا تم غریب آدمی ہو؟ ہاں. میں نے کہا اچھا یہ جو نا بتاؤ کہ روٹی تم زیادہ کھاتے ہو یا تمہارا سیٹ؟ وہ سارے کسی نہ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم کو تو بھائی کھانی پڑتی ہے نا بھائی, ہم تو 7-8 روٹی بھی کھاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کدھر گئی ہے. میں نے کہا تو سیٹ کتنی کھاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں 1 آدھ کھاتا ہوگا مشکل سے. پھر میں نے کہا اچھا تو تمہاری 7 روٹیاں زیادہ ہو گئی نا, ابھی تمہارا رزق کم ہے تو 7 روٹیاں تمہاری زیادہ ہیں. میں نے کہا اچھا یہ جو ہے نا بتاؤ کہ تمہارے اندر زیادہ طاقت ہے یا تمہارے سیٹ میں؟ جو بوری تم اٹھا لیتے ہو سیمنٹ کی, جو ماربل کی سلیب تم اٹھاتے ہو, تمہارا سیٹ یہ جو ہے نا وہ یعنی اٹھا سکتا ہے اس کو؟ کہہ رہے ہیں کدھر سے اٹھائے گا صحیح, اس کا تو کمر میں درد ہو جائے گا, اس کو سیٹ ہمارا نہیں اٹھا سکتا. میں نے کہا تو طاقت بھی تمہاری زیادہ ہوئی سیٹ سے, اور خوراک بھی زیادہ ہوئی, 2 چیزوں میں تم زیادہ ہو گئے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نیند کس کو زیادہ آتی ہے, تمہیں آتی ہے تمہارے سیٹ کو زیادہ آتی ہے؟ ایک نے بولا نہیں میرا سیٹ ہے, اس کو تو بیماری ہے, وہ تو گولی کھا کے سوتا ہے, ایسے نہیں سوتا. اور میں نے کہا اور تم؟ کہہ رہے ہم کو تو گھر والے صبح اٹھاتے جاؤ جلدی سے, تم کو چھٹی بھی ہو جائے آج. سوتے ہیں تو دروازے بھی کھولے ہو, ہمیں نہیں پتا ہوتا سو رہے ہوتے. 7-8 گھنٹے سوتے مزے سے, مچھر بھی کاٹ رہے ہیں, اس میں کھٹمل بھی کاٹ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. امیونٹی ان میں پیدا ہو چکی ہے, اتنی مسئلہ نہیں ہے, بچپن سے ایسے ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. میں نے کہا تو یار نیند بھی تمہاری اچھی ہے, راحت و آرام بھی تمہیں زیادہ ہے. میں نے کہا بیگم کس کی بات مانتی ہے زیادہ, تمہاری یا تمہارے اس کی؟ کہہ رہے نہیں یار تو ہماری بیگم زیادہ بات مانتی, گزارا کر رہی ہمارے ساتھ.
بچوں کی دیکھ بھال یہ وہ سارا. میں نے کہا گھر کا سکون تمہارے پاس زیادہ ہے. میں نے کہا اچھا بچے کس کے زیادہ ہیں, تمہارے یا تمہارے سیٹ کے؟ کہہ رہے ہیں ہاں سیٹ کے 2 بچے, ایک انگلینڈ میں ایک یہاں پر ہے. اور میں نے کہا تمہارے ایک کے 4 ہے, کہ 5 ہے, کہ 6, کسی کے ایسے ہی ہیں. میں نے کہا بچے بھی تمہارے زیادہ, اولاد بھی تمہاری زیادہ چلے گی, نام تمہارا زیادہ ہوگا نا, نام ہوتا ہے اولاد سے, وہ بھی تمہارا زیادہ, نیند تمہاری اچھی, طاقت تمہاری زیادہ, روٹیاں تمہاری زیادہ. اور میں نے کہا سکون, میں نے کہا تم اپنے گھر کو گارڈ رکھا ہے, کتا رکھا ہے؟ کہہ رہا کدھر سے رکھے, گارڈ کے پیسے کون دے گا, تو ہمارے گھر میں ہے کیا جو گارڈ آئے گا, ڈاکو آئیں گے یہاں پر. میں نے کہا تو پھر تمہارا سیٹ بغیر گارڈ کے اور کتے کے رہ سکتا ہے؟ مشکل ہے, وہ تو باہر بھی جاتے تو 2 ساتھ میں ہوتے ہیں, ارب پتی ہے نا. میں نے کہا تو یار اس کا گناہ ایک ہی ہے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ, وہ بھی لاکر میں یا مطلب بینک میں یا بیرون ملک ہوں گے, آ کے کبھی میں چلا جاؤں گا تو بھی ضرورت پڑے گی اس کی, ایک کوٹھی یہاں ہوگی, ایک دوسرے شہر میں ہوگی, جب جائے گا تو بھائی اتنی سی 2 فٹ کی جگہ میں اور 6 فٹ کی جگہ میں اس نے سونا ہے. اگر اس کے 400 کمرے والا محل خرید لیا تو ایک کمرے کے 6 فٹ کی لمبائی میں اور 2 فٹ کی چوڑائی میں اس نے سونا ہے. نفع کتنا اٹھایا اس نے اپنے مال سے؟ جو نفع اٹھایا وہ رزق ہے. تو رزق کس کا زیادہ ہوا؟ کہنے کہ ہمارا. میں نے کہا تو تم کہتے ہم غریب ہیں. اور بھائی تم امیر ہو, تم جہاں چاہتے ہو جاتے نا اپنی مرضی سے. کہہ رہے ہیں ہم تو گھومتے ہیں ادھر سے ادھر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا سیٹ نہیں جا سکتا, گارڈ کے ساتھ جائے گا, اور جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنی سیکیورٹی رسک بڑھتا جائے گا اس کا. پھر اس کو بعض اوقات اس کو اپنے ساتھ اسکورٹ کے لیے گاڑیاں چاہیے ہوں گی. تم عجیب غریب آدمی ہو کہ ہر چیز میں تم اس سے آگے ہو, امیر سے, اور کہتے تم غریب ہیں. میں نے کہا یہ بھی ایک دھوکہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم غریب ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارا سیٹ امیر ہے, دونوں باتیں غلط ہے. اینی تھنگ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے بیان کیا, جو کچھ سنا, اس میں اللہ تعالیٰ جو غلطی ہے اس کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک. تصویر تیری ایک دل میں ہے, للہ اسے پامال نہ کر, تو آئے نہ آئے نظروں میں, تو آئے نہ آئے نظروں میں, دل میں ہی نظارہ کافی ہے.